کچھ لوگ ہمیشہ منتظر رہتے ہیں، کچھ سرے سے آتے ہی نہیں۔ یہ واپسی کے سفر بھی عجیب نرالے ہوتے ہیں۔ ترکی کے سفر سے واپسی پر پرواز لاہور آ اتری۔ وہ دونوں اپنے چھوٹے سے آشیانے میں پہنچ چکے تھے۔ وہی سنگل سٹوری گھر، چاروں طرف کمرے، ایک کونے میں صاف ستھرا کچن۔ نور کسی کام سے کراچی چلی گئی تھی، سفر کی تھکن وہ اتار چکے تھے۔ اس وقت ٹی وی لاؤنج میں دونوں موجود تھے۔ ہلکی ہلکی تھکن ہیر کے چہرے پر صاف دکھ رہی تھی، مگر یرمان بالکل ٹھیک تھا۔ یرمان بہت کم سوتا تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جنہیں شارٹ سلیپرز کہا جاتا ہے، جو 24 گھنٹوں میں سے 4 سے 6 گھنٹے میں نیند پوری کر لیتے ہیں۔ یرمان سنگل سیٹر پر تھا، جبکہ ہیر ڈبل پر۔ جہاں کچھ ہفتوں پہلے سب بیٹھے ہنس رہے تھے، نکاح ہوا تھا، وہاں ان سب کے بغیر بھی وہ دونوں مکمل تھے۔ یرمان نے مہرون شرٹ اور خاکی چنوز پینٹ پہن رکھی تھی۔ معتدل لمبائی کے بال خشک تھے، جلد سے آزاد اس کے بال ایسے تھے کہ بار بار چھونے کو دل کرے۔ ہیر نے مہرون لمبی قمیص پہنی تھی جو ٹکنوں تک آتی، وائٹ ٹراؤزر، بال جوڑی میں مکیت، میک اپ سے آزاد، خوبصورت آنکھوں والا خوبصورت چہرہ۔ سستا کیوں رہی ہو؟ تھکن ختم نہیں ہوئی؟ یرمان موبائل پر کچھ دیکھتا ہوا بولا۔ ٹھیک ہوں، ٹیمپریچر چینج سے انسان تبدیلی فوراً قبول نہیں کر پاتا۔ وہ صوفے پر ٹانگ چڑھائے ہاتھ میں ریموٹ لیے چینل بدل رہی تھی۔ مہک جاں، کل تک ٹھیک ہو جانا، میں چاہتا ہوں میری بیوی کل سب سے خوبصورت لگے، لیکن صرف میرے ساتھ۔ یرمان نے موبائل سائڈ پر رکھا، گھٹنوں پر کونیاں جمائیں، ہاتھوں کو باہم چھوڑا۔ لیکن وہ تو بزنس پارٹی ہوگی، مجھے کوئی جاننے والا نہیں، میں کیا کروں گی؟ ہیر نے یرمان کی طرف دیکھ کر کہا۔ نام پر برا نہیں منایا، وہ بول ہی رہی تھی اور وہ اسے نوٹس کر رہا تھا۔ کل کی پارٹی میں سارے بزنس مین آئیں گے، کچھ کی پارٹنرز بھی جو بزنس جانتی ہیں۔ کل میرا فیس ریویل ہوگا، میں نے سب کام ہائڈ ہو کر کیا۔ میرا بزنس اٹارنی شاداب حسین وہ سب ہینڈل کرتا ہے۔ ایک منٹ، آپ نے بتایا نہیں یہ سب؟ اور وکیل؟ وہ بیچ میں بات کاٹ کر حیرانگی سے بولی۔ وہ اٹھا، چند قدم لیتے ہوئے گھٹنوں کے بل ہیر کے سامنے آ بیٹھا۔ ہیر نے بھی ٹانگ سے ٹانگ ہٹا کر اسے نرمی سے دیکھا۔ یہ واحد عورت تھی جس کے وہ قدموں میں بیٹھ جایا کرتا تھا۔ میں نے بتایا تھا، مشکل میں کسی کے گھر پناہ، فرار، تو وہی سب شروع ہوا۔ میرا نام بزنس کلاس میں ابھی دہاب وہاج ہے، اور لائر؟ وہ اہم نہیں، کوئی کہیں بھی مجھے نہیں جانتا۔ اب وہ اس کا ہاتھ لے کر اپنے دونوں ہاتھوں کے بیچ رکھ چکا تھا۔ آپ نے اپنی پہچان چھپائی مستجاب؟ نہیں، اب وقت آیا تو بتا دیا۔ وقت سے پہلے بتانے والے نفع میں رہتے ہیں، لیکن میں نفع نقصان نہیں سوچتا۔ میں غلط ہوتا ہوا ٹھیک کر لیتا۔ وہ ہولے ہولے ہیر کے ہاتھ پر انگلیاں پھیرنے لگا۔ ذرا میرا نام لے کر تو دکھاؤ ماہک جان۔ آہ، کس معصومیت سے بولا۔ آبی دہاب وہاج، وہ یک ٹک بولی۔ یرمان کو وہ اب سمجھنے لگی تھی کہ فوراً جو کہے اس پر ہاں یا نہ اس کے موڈ پر کیسا اثر ڈالتی ہے۔ ہاں، آبی آلودگی والا آپ نہیں، ابھی دہاب، کہتے ہوئے مسکرایا۔ آبی آلودگی، ہیر نے دہرایا، پھر ہنس دی۔ رات لیٹ آؤں گا یا ہو سکتا ہے نہ آؤں، تم سو جانا، تھکی ہوئی لگ رہی ہو۔ کھانا کھا لینے کے بعد چابی ہے میرے پاس ماہک جان۔ وہ ہدایت دیتا ہوا ہولے سے ہاتھ اٹھاتا اٹھ کر چلا گیا۔ وہ وہیں بیٹھی رہی، البتہ آبی آلودگی پر ابھی تک چہرہ کھلا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ لاہور کی ان سڑکوں پر تھا جہاں وہ تکلیف میں آیا کرتا تھا، جہاں وہ ہوش و حواس کھو کر اذیت میں مبتلا ہو کر آیا کرتا تھا، اور ایک بار خوش و غم دونوں کیفیت میں آیا تھا۔ جب اس نے ہیر کا نام سنا تھا، پھر انہیں گلیوں سے کوئی گزر کر ان دونوں کو ایک ساتھ جوڑ گیا، اور وہ اس وقت بھی وہاں موجود تھا۔ گراؤنڈ میں موجود وہ ضعیف آدمی ہاتھ میں تصویر لیے، سفید صاف ستھرے کپڑوں میں، چھریاں زدہ چہرہ اور سفید داڑھی، اس دنیا سے دور اپنی دنیا میں گم تھا۔ اس بار ایک خاکی نما چھڑی بھی تھی، شاید بڑھاپے میں مزید لاغری اور کمزوری کی طرف بڑھا تھا۔ یرمان اس سے حلیے میں تھا، چہرہ کھل رہا تھا، ہوا سے شرٹ ہلکی ہلکی اڑ رہی تھی۔ وہ اس بزرگ کو مسکراتے ہوئے دیکھنے لگا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں یرمان کو سکون ملتا تھا۔ السلام علیکم مولوی صاحب، یرمان دور سے کہتا ہوا اسے بینچ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ آج ہیلو نہیں کہو گے بیٹے؟ مولوی نے ایک نگاہ اٹھا کر دیکھا، پھر ہاتھ سے جگہ کی طرف اشارہ کیا۔ یرمان سر کو جنبش دے کر وہاں بیٹھ گیا۔ میں خوش ہوں، مطمئن ہوں، اس لیے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے شاید سالوں بعد سلام کیا ہوگا۔ اب وہ گھٹنوں پر کونیاں جمائے نیچے زمین پر بوٹ رگڑ رہا تھا۔ واقعی خوش ہوں؟ مولوی نے اس کی طرف دیکھ کر سوال کیا۔ پتہ ہے، مجھے کبھی رشتے راس نہیں آئے۔ میری ماں عورت ٹھیک نہیں تھی، ماں وہ پرفیکٹ تھی۔ میرا باپ مرد بھی ٹھیک تھا، باپ بھی ٹھیک تھا، لیکن لوگ اچھے نہیں ملے انہیں۔ پتہ ہے مولوی صاحب میرے ساتھ کیا ہوا تھا؟ وہ بینچ پر ٹیک لگا کر ٹانگ پر ٹانگ دھرے، سینے پر باندھے ہاتھ باندھے سامنے پلاٹ کو دیکھ رہا تھا۔ پودوں کی سلیقے سے کٹنگ نہیں کی گئی تھی۔ میں اچھا تھا، بہت اچھا۔ کبھی کبھی خود پر رشک آتا تھا کہ کوئی بچہ اتنا چھوٹا ہو کر اپنے والدین کو غلط درست بتاتا ہے۔ محبت لفظ بھی نہیں معلوم تھا، لیکن وہ میں ہیر سے کرتا تھا۔ مگر جس دن ہیر کی برتھ ڈے تھی، اس دن ابراہیم کے گھر والوں نے طے کیا اور کہا زرینہ سے میرا کر دیں۔
عجیب پاگل لوگ تھے، مجھے سب بعد میں جیل کے اندر میرے عزیز باپ نے بتایا جب میں قید میں تھا۔ ہے نا عجیب؟ مولوی صاحب دانا گراتے چپ چاپ سن رہے تھے، وہ صرف سنتے ہی تھے، کوئی تو تھا جو یرمان کو سنتا تھا۔ میرا اچھا ہونا برا نہیں تھا، غلط نہیں تھا، گناہ تھا۔ میں جتنا اچھا تھا لوگوں نے اتنا برا کیا، بالآخر میں وہ شیطان بن گیا جو خدا کا سب سے بڑا عبادت گزار ہونے کے بعد اس دنیا سے منکر ہو گیا۔ میں گناہوں کی دنیا کے بے تاج بادشاہ، امان، جرمان، مستجاب، ابھی دہاب، معصوم، دھوکے باز، کامیاب، جھوٹا، قاتل، وحشی، درندہ۔ وہ کہتے کہتے شاید تھک گیا تھا، چپ ہو گیا۔ مولوی نے چند ثانیے گزرنے کے بعد تھوڑا رکا اور بولا، آج مطمئن ہو تو اچھی بات ہے، لیکن اتنے گناہوں کے بعد مطمئن ہونا یہ دل پر مہر لگنے کے برابر ہے۔ آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہوتی ہے، انسان تکلیفوں سے سیکھتا ہے تو خدا اسے اپنے قرب سے نوازتا ہے۔ یہ تم نے کبھی سنا نہیں، پڑھا نہیں؟ دنیا دھوکہ ہے، لوگ تکلیفوں میں خدا کے قریب ہو جاتے ہیں، اور میرے بیٹے تم نے تکلیفوں کو خود رفع کرنا چاہا اور دھوکے میں پڑ گئے۔ وہ اس درد سے بولا کہ یرمان نے فوراً مولوی کی طرف دیکھا، ایک درد شدت سے دل میں ابھرا۔ میں دھوکے میں نہیں پڑا، میں چھوٹی سی عمر میں گلیوں میں قرآن کی رات کے ساتھ پڑھتا تھا، روزانہ مسجد جاتا تھا، اپنی پاکٹ منی سے ٹافیاں لیتا، پھر مسجد کے مؤذن کو دیتا تو مجھے اذان دینے دیتے۔ مؤذن کہتے تھے کہ میری عمر نہیں، میں چھوٹا ہوں، اذان نہیں دے سکتا، لیکن میں ٹافیاں دے کر سمجھتا تھا کہ اذان ٹافیوں سے دی جا سکتی ہے۔ تب مؤذنوں نے دھوکہ دیا، وہ مسجد میں بیٹھ کے ٹافیاں کھاتے اور اذان دینے دیتے۔ میرے ساتھ شروع سے ایسا ہی ہوتا آیا، میری معصومیت کا سب فائدہ اٹھاتے تھے، میں ہمیشہ سے معصوم تھا۔ یرمان کی آواز رندنے لگی۔ مولوی بھی یاسیت سے دیکھ رہا تھا، جس نے ساری زندگی عبادت میں گزاری، ہدایت کی راہ دکھائی، صبر کا درس دیا اور خود بھی صبر کیا۔ اسے بھلا دنیا میں گم کسی زندگی کا کیا پتہ، اسے بس آخرت اور جنت کا پتہ ہوتا ہے۔ میں نے بہت سے گناہ گاروں کو اپنے خدا کی طرف پلٹتے دیکھا ہے، وہ توبہ کرتے تھے تو خدا راستے بنا دیتا تھا۔ دنیا مشکل تھی لیکن ان کی آخرت بچ جاتی ہے میرے بیٹے۔ یرمان نے ٹانگ سے ٹانگ ہٹائی، گھٹنوں پر کونیاں جمائی اور کھجی ہوئی زمین کو دیکھنے لگا۔ مولوی صاحب، آپ نے اپنے ہاتھوں کو غلط کام سے روکا ہے، یا کبھی سنسان جگہ خود کو روتے دیکھا ہے؟ اندھیری رات میں کسی اندھیرے کمرے میں خود کو بھوکا پیاسا پایا ہے؟ نہیں دیکھا ہوگا۔ میں نے یہ سب دیکھا ہے۔ میں قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، کرتا تھا تو بہت تکلیف ہوتی تھی، لیکن سکون کے لیے کر دیتا تھا۔ اندھیری دنیا کا بادشاہ ہوں، اندھیری کوٹری سے نکل سکتا ہوں تو نکل جاتا، لیکن صرف موت کا ڈر ہے۔ میں نے وہاں اس جیل میں اپنے لیے جینا چھوڑ دیا تھا، میں صرف اپنی ہیر کے لیے جیا۔ قتل، فرار، دھوکہ، فریب، کیا کیا نہیں کیا میں نے۔ گدھوں کی طرح خود پر زیادہ کاموں کا بوجھ لادا، مجھے دن اور رات کا فرق نہیں معلوم تھا۔ جس جگہ میرا باپ کھڑا ہوتا اس جگہ میں نے خود ان تانوں کا سامنا کیا۔ میرا باپ مجھے شہزادہ کہتا تھا، اور جب لوگ مجھے تانے دیتے تو وہی لفظ مجھے یاد آتا تھا، باپ کے بغیر بیٹا کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اس وقت میں پوری دنیا میں اکیلا تھا، پیروں کے نیچے زمین، اوپر آسمان اور دائیں بائیں صرف درندے۔ مجھ سے کوئی ہیر نہ چھینے، اسی لیے اس کے قریبی مار ڈالے، پہچان چھن گئی، میرا اصل کھو گیا۔ اب آپ لگائیں اندازہ میری تکلیف کا۔ جو مسجد سے یہاں اور یہاں سے مسجد، صبح و شام، نمازیں، تسبیحات، قرآن، آپ کی عمر بھر کی ریاضت کو میں ریاکاری کہتا ہوں تو کیسا لگے گا؟ مرنے کے بعد آپ آگ میں جلیں تو خدا سے سوال نہیں کریں گے کہ میں عبادت کرتا تھا؟ وہ بول رہا تھا، کوئی تو تھا جو اسے اچھا برا کہے بغیر سنتا تھا، اور وہ چپ چاپ بغیر کسی تیوری کے سب سن رہا تھا۔ میرے بیٹے، دنیا میں گناہ گار کے پاس سب سے زیادہ دلیلیں ہوتی ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ میں جنتی ہوں، لیکن جو تم نے کیا وہ سب کو صاف نظر آتا ہے۔ تم نے اپنا سہارا خود ڈھونڈنا چاہا تو خدا نے تمہیں تمہارا آپ لٹا دیا۔ اگر یقین خدا پر ہوتا تو جو قسمت میں آج ہے وہ تب بھی ہوتی جب گناہ کیے تھے۔ وہ دے تو کوئی روک نہیں سکتا، وہ چھینے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ مولوی کہتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس بار سردی نہیں تھی، موسم میٹھا میٹھا سا تھا، مولوی کی حالت پہلے جیسی نہیں تھی، لیکن اس عمر میں اتنا بیٹھنا بھی بہت تھا۔ آپ جا رہے ہیں مجھے میرے گناہ تازہ کروا کر؟ بہت مشکل سے میں خوش ہوا تھا، میرا دل اداس کر دیا۔ یرمان نے نظر اٹھا کر دیکھا لیکن خود نہ اٹھا۔ میں یہاں تھا ہی کب؟ جب تم نہیں تھے تو میں روز یہاں تمہارا منتظر ہوتا تھا۔ اب تو میں کہیں بھی نہیں ہوں، ہم مرنے کی بات ملیں گے۔ جب دوبارہ آؤ گے تو میں اللہ پاک سے درخواست کر کے تم سے ملنے آؤں گا۔ مولوی کہتا ہوا رکا نہیں، پلٹنے لگا۔ یرمان نے درد بھری نظر مولوی پر ڈالی، پھر نیچے جوگر سے رگڑی ہوئی زمین کو دیکھنے لگا۔ جب نظر اٹھائی تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ بزرگ چل نہیں پا رہا تھا، لیکن صرف ایک لمحے میں وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ یرمان نے آس پاس دیکھا، دور تک نظر دوڑائی، لیکن وہ کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ اس خالی پلاٹ میں وہ کتنا اکیلا تھا۔ یرمان نے سر بینچ کی پشت پر ٹکایا، پھر دونوں ہاتھ بالوں میں پھیرے اور بے تاثر سے ایک سرداہ پڑی۔ کچھ دیر بعد وہ پھر اسی جگہ موجود تھا جہاں دنیا کے کالے کام وہ بڑے دھڑلے سے کیا کرتا تھا۔ آج سینے چڑھی ہوئی، پینٹ شرٹ میں ملبوس،
ماتھے پر گرتے بال شہانہ سی چال چلتا دکھائی دیا۔ چابی سے دروازہ کھولنے لگا تو ویسے ہی کھلا ہوا تھا۔ ارمان نے ہلکی سے مسکراہٹ بکھیری اور اندر داخل ہو گیا۔ وہی کمرہ تھا جس میں وہ دکھ اور تکلیف میں رہا کرتا تھا۔ اس سے پورے کمرے میں نظر دوڑائی۔ وہی جھولتے پردے آج بھی ہلکے ہلکے حرکت کر رہے تھے، جن میں ہیر کی آمد نے ایک وقت میں رنگ بھر دیے تھے۔ پھر پردوں کے پیچھے راز جیسا ایک اور کمرہ جو اس کی واحد اما جگہ تھی۔ پشت کیا عادی، رندھاوا اور اسار تینوں بیٹھے تھے۔ ٹیبل پر لیس کے پیکٹ کھلے تھے، لیپ ٹاپ پر کوئی مووی چل رہی تھی جس پر وہ تینوں ہونکوں کی طرح ہنسے جا رہے تھے۔ ارمان قدم بہ قدم چلتا فضا میں ہاتھ چھوڑے ریوالونگ چیئر پر بیٹھ گیا۔ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائی، چیئر کی بازو پر کوہنی ٹکائی، ہاتھ چہرے پر جما لیا اور چیئر کو ہولے ہولے گھمانے لگا۔ بھوت! عادی نے ارمان کو دیکھ کر چیخنے کے انداز میں کہا۔ رندھاوا اور احسار دونوں نے ارمان کو سامنے دیکھ کر بس مسکرانے پر اتفاق کیا۔ ہاں بھوت ہوں، تمہیں لے جانے آؤں، چلو کہ؟ ارمان نے پہلی بار ہلکی سے چھیڑ چھاڑ کی، ورنہ وہ صرف غصے، چنڈے اور لاتے ہی مارنا جانتا تھا۔ اچھا تو آپ ہی ہو، مجھے لگا تھا واقعی بھوت ہے، آج بھی ہمیشہ کی طرح روب جمانے آئے ہو۔ بیوی کے حجرے سے نکلنا مشکل ہے، میں تو شادی نہیں کروں گا۔ عادی اٹھ کر سینٹر والی چیئر پر آ بیٹھا۔ ہوگی ہو بکواس تو کام کرے اور اپنے جج باپ سے کچھ مینر سیکھ لو کہ بات کیسے کرتے ہیں۔ میں نے مینر سیکھ لیے تو آپ کے کٹے چھٹے کھول کے رکھ دوں گا۔ جیل کی صلاحیں انتظار میں ہیں۔ عادی نے احسار کی طرف دیکھا جو واسکٹ پہنے بے حد برا لگ رہا تھا۔ عادی، رندھاوا نے کمزور سی آواز نکالی، شاید اسے برا لگا تھا۔ خیر، ارمان صاحب میں بول رہا تھا، آپ کی بیوی مارتی تو نہیں آپ کو؟ یہ کیا بکواس ہے عادی؟ ارمان بس جواب دے رہا تھا، برا نہیں منایا، مطلب نہیں مارتی۔ وہ مجھے کیوں مارنے لگی؟ وہی تو وہ سیدھا قتل کرے گی، مارے گی تھوڑی۔ آپ کے خوبصورت کارنامے جو چھپے ہوئے ہیں۔ رندھاوا اور احسار کی دبی دبی ہنسی کہکوں میں بدل گئی۔ بکواس بند کرو ورنہ اگلا قتل تمہارا کر دوں گا۔ دماغ خراب کر دیا، یہاں کام کی بات کرنے آئے ہو فضول بک رہے ہو؟ ارمان نے کوپ سے کہا۔ اوکے کرو، عادی نے بے فکری سے کہا اور لیس منہ میں رکھ لیا۔ ارمان کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ہم کام کی بات کرتے ہیں میرے بچے، میرے بغیر سوتے نہیں ہیں۔ احسار نے بات سمیٹنے کی کوشش کی۔ ایک منٹ، کون سے بچے؟ کیا تم نے چھپ کر شادی کر رکھی ہے اور کس بے وقوف نے بیٹی دے دی؟ عادی لڑاکا عورتوں کی طرح بولا۔ عادی صحیح نکالا ہے تمہیں تمہارے گھر والوں نے، ایسا نالائق انسان میں نے دنیا میں نہیں دیکھا، سر پھاڑ دوں گا تمہارا میں۔ ارمان غصے سے چیئر چھوڑ کر اس کے پاس آ چکا تھا، ماتھے کی نسیں ابھر آئیں، مٹھی بھینچ گئی، بس وہ اتنی ہی برداشت کا مالک تھا۔ اوکے، مطلب شادی نہیں کی لیکن کرو گے تو مجھے بلانا، دلہن دیکھنے کا بہت شوق ہے، وہ کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ ارمان جہاں غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا وہیں ایک دم رک کر سوچنے لگا۔ عادی، اس لیے تو تم میری دلہن دیکھ کر جبڑے پھاڑ رہے تھے؟ وہ نا کا انتظار کر رہا تھا۔ ہاں، کیونکہ مجھے دلہنیں پسند ہیں، میں گلا دبا دوں گا احسار، اسے چپ کرواؤ، وہ دانت پیس کر بولا۔ روز روز پیسے مانگنے آ جاتے ہو، ان سے ایک لہنگا اپنی گرل فرینڈ کو بھی پہنا دو، دوسروں کی بیویاں دیکھنا بند کرو۔ ارمان کا دل کر رہا تھا اسے کچا چبا جائے۔ کچا نہیں، ہضم نہیں ہوگا۔ ارمان صاحب، اس کا موبائل دلہنوں کی تصویروں سے بھرا ہوا ہے، اس کی گرل فرینڈز بھی اس لیے بھاگتی ہیں کہ یہ ہر بار پارلر کے باہر ویڈیوز بناتا ہے، رندھاوا فخر سے بتا رہا تھا۔ احسار چہرہ موڑے ہاتھ منہ پر جمائے ہنسی کنٹرول کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، جبکہ ارمان واپس اپنی چیئر پر بیٹھ گیا، غصہ قابو میں کرنے کی کوشش کر رہا تھا، سارا موڈ غارت کر دیا۔ اب کوئی بولے گا نہیں، گوئنگ بیک ٹو ورک۔ ٹیبل پر کونیاں جمائی ارمان بہت نرمی سے بولا، اور بتاؤ پچھلے سارے ریکارڈز کیسے ہیں؟ ارمان صاحب، آپ کے بچپن سے لے کر اب تک کے سارے کرائم صرف امان کے نام پر رہ رہے ہیں، باقی ریکارڈز میں کلیئر کر چکا ہوں۔ مستجاب احمد کی کڈنیپنگ کے وقت اس کے بچے پر گن تانے جو کچھ بھی کہا وہ کرتا گیا۔ مرنے کے بعد 3 لوگ غیر شناختی طور پر گنے گئے، ان کے فنگر پرنٹس، نشہ اور منی لانڈرنگ کی مکمل تصویر پیش کی گئی، سب ختم۔ مستجاب احمد کو غیر قانونی طریقے سے لایا گیا تھا تو وہ اب خانہ کلیئر ہے۔ احسار نے بغیر رکے ہیڈ لائن سنائی۔ استغفر اللہ احسار، استغفر اللہ، شکر کرو بچے نہیں ورنہ یہ شامتیں ان پر پڑنی تھی، عادی نے کہہ کر باقاعدہ انگلی منہ پر رکھ لی۔ صاف ظاہر تھا وہ دوبارہ نہیں بولے گا۔ رندھاوا، یہاں کی صورتحال کیا ہے؟ سب سیٹ ہے؟ ارمان عادی کو اگنور کیے رندھاوا کی طرف متوجہ ہوا۔ ارمان صاحب، یہاں آپ کا محل آپ کی کہی گئی عزت اور شان کے مطابق تیار ہو چکا ہے، وہ ایک شاہانہ محل ہر تیاری کے ساتھ موجود ہے۔ عادی لیس کا پیکٹ خالی کرنے میں لگا تھا، چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی مگر پرواہ کس سے تھی۔ اوکے، ویری گڈ، امان کا ڈیٹا کلیئر، تو مطلب امان سے ہی ارمان۔ یہی بات ابراہیم جان چکا ہوگا کہ امان ہی ارمان ہے۔ دوسری بات، سارے قتل ارمان نے کیے ہیں تو اب امان کی جگہ ابھی دہاب کو جانا ہوگا، مطلب کہ ریکارڈز ختم۔ ارمان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کو کیسے پتا کہ وہ ہینڈسم سب جانتا ہوگا؟ عادی بھرے منہ کے ساتھ اگل اگل کر بولا۔
यरमान ने आदि को यूं निगलते देखा कि कराहियत से महसूस हुई। आदि पहले खा लो, बाद में सहन लड़ाना। वो सहन जो है ही नहीं। फिर जरा तौकब से बोला, कल से सिर्फ अभी देहाब वहाज होगा और तुम सब गायब। कल वहाँ एक नई दुनिया होगी, जब वक्त मिला मुलाकात होगी और आदि की चूलें जेरे बहस आएंगी। इस वक्त तक सब क्लियर है, मतलब क्राइम सीन खत्म। आदि ने पहली बार संजीदा अंदाज में पूछा। हाँ, फिलहाल तो मैं यहाँ से अभी देहाब बनकर निकलूंगा, यहाँ से कोसों दूर, लेकिन गुनाह मेरे बगैर नहीं रह सकते, इसलिए आ जाऊंगा जल्द। हल्की फुल्की सी मुस्कुराहट लिए अब तीनों वहाँ फिलहाल के लिए सफर मुलतवी कर रहे थे। पर्दे रंग बिरंगे थे, लेकिन लोग पुराने अब नए बनने जा रहे थे। जितनी भी दुल्हनों की तस्वीरें खींच लो, लेकिन इस कमीने जैसी कोई एक भी नहीं होगी। आदि ने सोचते हुए अरमान की तरफ देखा, जो मुस्कुराते हुए बात कर रहा था। हादी की आंखों में हीर का अक्स था। एक बनी सवरी दुल्हन भी फीकी लग रही थी। वो बस सोच सका। लाहौर अमावी रेस्टोरेंट के करीब एक शानदार महल, बुलंदो बाला, जिसकी छत पर ताजनुमा झरोका जैसे फखर से खड़ा हो, सुर्ख और सफेद रंग की इम्तजाज में रंगा हुआ। उसके चारों तरफ मोटे भारी सतून थे, जो किसी सल्तनत के दरबानों की मानंद इस सादा थे। ये इमारत अपने जलाल में तन्हा थी। ऐसा लगा जैसे किसी बेमिसाल मलिका के ख्वाबों को ईंटों में कैद करके मोहब्बत से तराश कर खड़ा कर दिया गया हो। बड़ा सा मेन डोर खोलो तो एक हसीन राहदारी सामने आती है। फर्श पर गुलाब बिखरे थे, सुर्ख फूलों से सजा नरम कालीन, दाएं बाएं सतूनों पर फूलों के गुलदस्ते सजे थे। ये राहदारी दूसरे दरवाजे तक ले जाती है, जहाँ एक कुशादा हॉल है। दीवार पर प्रोजेक्टर नस्ब है और उसके इतराफ भी फूलों की आराइश थी। हॉल के फर्श पर सजे मेज़ों पर सफ़ेद कपड़े बिछे थे। कुर्सियों की पुष्ट पर तितली नुमा सुर्ख रिबन बंधे थे। हर टेबल पर गुलाब का गुलदस्ता मौजूद था। मरकज में खुला खाली हिस्सा था, जिसके पीछे सीढ़ियाँ थी। सीढ़ियों की रेलिंग पर भी फूलों की सजावट थी। दाएं बाएं चंद कमरे और सीढ़ियाँ ऊपरी मंजिल को जाती थी। ऊपर फ्लोर पर एक मखसूस कमरा था। मरकजी और सबसे खास कमरा मेहरून रंग में था। फर्श छूता हुआ बेड था, जिसका हेड ताज की सूरत बनाया गया था। बेड के ऊपर एक बड़ी तस्वीर आवेज़ां थी, अभी देहाब फहाज और महक जान। वही तस्वीर जब इस्तांबुल की गलियों में हीर अरमान के चेहरे पर केक वाली 2 उंगलियां रखी थी। कमरे की दाईं दीवार पर ऊंची खिड़कियां थी, जिनमें सफ़ेद पर्दे झूल रहे थे। लतीफ डिज़ाइन से आरास्ता पाइंती की तरफ एक टेबल था, उसके साथ 3 सीटर सोफ़ा, जिस पर मखमली लहाफ था। उसका क्राउन भी ताज जैसा। एक तरफ जदीद बाथरूम था, मुकम्मल स्याह थीम के साथ। दूसरी तरफ वार्डरोब, जिसमें माहिर जान के लिबास तरतीब से लटक रहे थे। नीचे जूते और साथ ही एक कदावर आईना, जिस पर शमें रखी थी। नीचे दराज में मेकअप बैग रखा हुआ था। ये सारा गोशा गहरे मैरून रंग में डूबा हुआ था, लेकिन मध्यम सुनहरी रोशनी उसे पूरी तरह रोशन कर रही थी। खामोशी से वकार समेटे वहाँ इस वक्त 2 लोग मौजूद थे। उनके हुलिये वही थे जो पिछली रात देखे गए थे। यरमान घुटनों पर कोहनियाँ जमाए हाथ थोड़ी के नीचे रखे बैठा था, जबकि वो सोफे से टेक लगाए नाराजगी से मुंह फुलाए बैठी थी। कब तक नाराज रहोगी? बीवियों वाले तेवर देना छोड़ दो यार। यरमान वैसे ही बैठा पाँव रगड़ते हुए बोला, क्या मुझे खुश रहना चाहिए? होना चाहिए खुश? हर रोज़ आपके पास एक कहानी होती है, तुर्की घुमाकर यहाँ इस महल में ले आए और मैं आपसे सवाल भी ना करूँ। वो परेशान परेशान से थी। देखो, इब्राहिम ने अदालती नोटिस भिजवा दिया, अब मैं क्या कर सकता था? मैं तुम्हें एक आला ज़िंदगी देना चाहता हूँ। मुझे सिर्फ एक मुखलिस साथ की ज़रूरत है, ना कि ये सब। वो ज़ोर से चिल्लाती हुई खड़ी होगी। अल्फाज गुस्से में तेज हो गए थे। वो कल को आकर तुम्हें मुझसे छीन ना ले, इसलिए ये सब है ताकि दुनिया जान सके कि अभी रेहा फहाज की बीवी माहिक जान है। क्या तुम चाहती हो कि ये सब हो? क्या तुम चाहती हो मैं मुश्किलात में पड़ूं? वो कैसे? बातों से कायल कर रहा था और वो उस बात पर नरम पड़ गई। ओके ठीक है, मुस्तजाब। सॉरी अभी देहाब। गुस्सा झाग की तरह बैठ गया, चेहरे पर मुस्कुराहट उतर आई। अरमान उठकर उसके करीब आ गया। वो दोनों एक साथ खड़े मुकम्मल लगते थे, एक दूसरे के रूबरू। माहिक जान, मेरी ज़िंदगी तुमसे शुरू, तुम पर ख़त्म। तुम्हारा नाराज़ होना मेरे दिल को चीर देता है। मैंने तुम्हारे साथ जीने के ख्वाब देखे हैं, तुम्हारे कदम से कदम मिलाकर चलते हुए खुद को पाया। बातें समझ ली जानी चाहिए ताकि वक्त ज़ाया ना हो। यरमान ने कहते हुए फिजा में लटका उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। मसहूर कर रहा था, कमीना, आप अगर इतना बोलेंगी तो मैं खुद को काबिल फ़ख्र समझने लगूंगी। मैंने सिर्फ आपका साथ पाया, वो ख्वाब नहीं देखे जो आपने देखे हैं। लोगों के लिए वाक़यात ट्रॉमास होते हैं, मेरी ज़िंदगी ही ट्रॉमा है। मैं ख्वाब नहीं देखना चाहती थी, लेकिन अब देखने लगी हूँ। उसने अरमान से नज़रें हटाकर अपने हाथों को देखना शुरू कर दिया। ख्वाब से तुम्हें खौफ आता है, लेकिन ये हकीकत है। कोई तुम्हें इतना चाहने लगा है कि दुनिया फतह करके तुम्हारे कदमों में रख सकता है। वह सरगोशी में बोला, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट गोडे गोडे टिकाई बैठी थी। हीर के गाल दहकने लगे। बस बस, मैं गरूर करने लगूंगी। आपकी छाँव में ठंडक महसूस होने लगी है। इससे पहले कि मैं आपको खोने से डरने लगूं, थोड़ा हौला हाथ रखिए।
وہ کہتے ہوئے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے نکال کر پیچھے ہٹ گئے اور الفاظ پر گرمان کے ہونٹ مسکراہٹ سے بھر گئے۔ آبی آلودگی کی مچھلی، تیار ہو جاؤ، ٹیسٹ آنا شروع ہو گئے ہیں۔ وہ کہتے ہوئے باہر کی طرف نکل گیا۔ کیا اس فضا میں مان، محبت، اعتماد، وفا اور ان نئی نزدیکیوں کے رنگ گھل چکے تھے؟ وہ وہیں ساکت کھڑی تھی۔ وقت بہتا رہا، لمحے گزرتے گئے، اسے گرمان سے خوف آتا تھا، وہ اب سمجھ میں ڈھلنے لگا تھا، اور وہ پھر سے خواب دیکھنے لگی تھی۔ خوبصورت تاج محل کو اس کی ملکہ مل چکی تھی، ہر چیز اسے فخر اور اپنائیت سے دیکھ رہی تھی۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بات کی طرف چل دی۔ وہاں عدالتی نوٹس تھا جہاں سائن کرنے تھے۔ نیچے گیسٹ آنا شروع ہو چکے تھے، ملکی اور غیر ملکی چہرے، مختلف خوشبوؤں میں بسے سوٹڈ بوٹڈ لوگ، ہر سمت ایک چمک تھی، ایک ہلچل۔ ویٹرز ہاتھوں میں ڈرنکس کی ٹرے لیے مہارت سے مہمانوں کے درمیان گھوم رہے تھے۔ ڈی جے نے بیٹ اپنی مرضی سے چڑھا دی تھی۔ بیس اتنی گہری تھی کہ لمحہ بھر کو ایک عجیب سا سرور محسوس ہوتا۔ ہال نیلی اور سبز روشنی میں نہایا ہوا تھا، ایک خاص وائب سے بھرپور۔ پروجیکٹر پہ ایک ہی لائن چل رہی تھی، دل بار بار بنتا پھر مٹتا، میری جنت میں خوش آمدید۔ وقت سب کی زندگی میں گزر ہی رہا ہوتا ہے، خوشیوں والا کچھ اجلت میں گزرتا ہے، جبکہ غم والا مستانہ چال چلتا ہے اور آ کر ڈیرے ڈال دیتا ہے۔ لاہور کی ایک لمبی اور چوڑی گلی میں مکمل سیاہ گاڑی اپنی آخری حد کو چھوتی رفتار سے بھاگ رہی تھی۔ وقت ڈرائیور ڈرائیو کر رہا تھا، پچھلی نشست پر ابراہیم اور عظیم خاموش بیٹھے تھے۔ رات کے گہرے سائے ان کے چہرے پر نظر آ رہے تھے۔ ابراہیم نے نظریں عظیم کے چہرے پر جما دی اور ہولے سے بولا، عظیم بکاس، میرے ساتھ رہنا۔ میرا دل پہلے اس کے آس پاس ہونے سے آہستہ آہستہ دھڑکتا تھا، اب رک رک کر بمشکل دھڑکتا ہے۔ یہ اس مرد کے الفاظ تھے جو ستون تھا، جو وقت کے ساتھ چال بدلنے کا ہنر رکھتا تھا۔ عظیم نے آنکھیں زور سے بند کی، لب کانپے، ہاتھ بھی ایک طرح سینے پر گیا، اور پھر وہ بولا، لفظ بھیگے بھیگے سے تھے، باس، اگر آپ گر گئے تو عظیم بھی ڈر جائے گا۔ اس بار آپ کو کچھ ہوا تو میں گھر واپس نہیں پہنچ پاؤں گا، میں اپنی قبر خود کھود دوں گا۔ وہ کہتا ہوا باہر چھاتے بادلوں کی طرف دیکھنے لگا، دور کہیں نمی جھلک رہی تھی۔ عظیم بکاس، میں گر جاؤں تو سنبھال لینا، ڈر جاؤں تو سمیٹ لینا، اگر میرے دل کی کرچیاں اس بار بکھر گئی تو مت چھوڑنا، کوئی گھر نہ بچنا، کیونکہ کرچیاں جڑ گئیں تو خون رستا رہے گا، یوں جیسے کھنجر لگا ہو اور مسلسل خون رس رہا ہو۔ ابراہیم نے کہہ کر سیٹ پر سر ٹکا دیا، آنکھیں بند کر لی۔ یہ وہ اذیت تھی جو محبوب سے ملنے سے پہلے انسان کو کاٹتی ہے۔ اتنے وقت بعد محبوب کا دیکھنا اپنے وجود سے دل نوچ کر ہتھیلی پہ رکھنے جیسا ہوتا ہے۔ گاڑی کی فضا میں آج وہی خوشبو رچی تھی جو ابراہیم مہیزہ کے ہوتے ہوئے استعمال کرتا تھا۔ عظیم بس چپ چاپ دیکھتا رہا، لفظوں سے تسلی کا وقت گزر چکا تھا۔ گاڑی آ کر ایک تاج نما محل کے سامنے رکی، جس کے باہر دو سیاہ لباسوں میں ملبوس، لمبی مونچھوں اور فولادی چہروں والے بندوق تھامے حبشی گارڈز پہرا دیے کھڑے تھے۔ محل کے آگے ایک وسیع گراؤنڈ تھا، جہاں ویگو، جی ایل آئی، رینج روور اور ایکس ایل آئی گاڑیاں کسی شو روم کا منظر پیش کر رہی تھی۔ ابراہیم نے بلیک آؤٹ فٹ زیب کر رکھا تھا، چمکتے جوتے، تراشی ہوئی شیپ، بال سلیقے سے جمے اور پرفکار انداز۔ عظیم وائٹ تھری پیس میں ملبوس تھا، سلکی بال ایک طرف گرے ہوئے، وائٹ بوٹس کے ساتھ مکمل۔ محل کے مرکزی گیٹ پر ایک سیکیورٹی اسکینر تھا، جہاں سے گزر کر وہ دونوں اندر داخل ہوئے۔ دروازہ کھولا اور ایک جھونکا خوشبوؤں سے لبریز خوش آمدید کہنے لگا۔ اندر مرد و خواتین خوبصورت لباس میں ملبوس، ہاتھوں میں گلاس لیے خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ ابراہیم نے پہلا قدم اندر رکھا تو دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی، وہ وہیں رک گیا۔ باس چلیں؟ عظیم نے نرمی سے کہا۔ ابراہیم نے دوسرا قدم رکھا، کوٹ کے بٹن کھولے اور آہستگی سے دائیں بائیں جھٹکا دیا۔ ایک لمحے کو آنکھیں بند کی، وہی پرانی خوشبو، وہی احساس، وہی موجودگی۔ آنکھیں کھولی تو ان میں درد موجزن تھا۔ قدم پیچھے ہٹا لیے، وہاں رکنا محال ہو چکا تھا۔ باس، خود کو سنبھالیں پلیز۔ عظیم کی آواز اس بار تھوڑی گہری تھی۔ ابراہیم نے ایک نظر محل کے اندر دوڑائی۔ عظیم وقاص، مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا ہے، دل پہلے رک رک کر چلتا تھا، اب یہاں صرف دھڑکن کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ وہ اس پرکیف ماحول میں بھی اپنی دھڑکنوں کی بے ترتیبی سن رہا تھا۔ باس، چلنا چاہیے، جو ہوگا۔ ابراہیم عبید اسے حل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جملے شاید ہمت بڑھانے کو کافی تھے، نئی خوشبوؤں میں کسی پرانے درد کا یاد آنا، جیسے نئے پیالے میں پرانی شراب پیش کر دی جائے۔ سفید ہائی ہیل میں مکید پیر فرش سے ٹکرائے، کین سے پھیلا ہوا سفید فراک نیچے سے لے کر کمر تک نفاست سے ڈیزائن کیا گیا تھا، باریک جالی دار آستینے اور نیچے سے اٹھتا ہوا فرنٹ جو ہر زاویے سے دل موہ لینے والا تھا۔ بیوٹی بون چمک رہی تھی، سراہی گردن پر سفید نیکلس نہایت نفاست سے فٹ تھا، کمر پر گھنگریالے بال بکھرے ہوئے، ماتھے پر پف کی صورت ایک لٹ بے ساختہ نکلی ہوئی تھی، لمبے جھمکے، اسموکی آئیز، ہلکی پنک لپسٹک اور سرخی مائل گلابی گال چہرے کو تابندہ کر رہے تھے۔
कलाई में डायमंड ब्रेसलेट और दोनों हाथों में 3-3 बारीक अंगूठियां, मुकम्मल सफ़ेद थीम के साथ वो अपने पूरे वजूद में खूबसूरती की आखिरी हद तक खूबसूरत लग रही थी। वो कदम उठाती बेड की तरफ आ रही थी। मैं आज से एक नई पहचान के साथ जीऊंगी। वो मेरी पहचान है, उसके होने से ही मैं हूँ। इब्राहिम ने टेबल की तरफ कदम बढ़ाया। मैं नई जिंदगी शुरू करने जा रही हूँ। आज मेरे पास सब कुछ है, मैं खुश हूँ। मेरी जिंदगी में सिर्फ वो थी, वो नहीं है तो मैं खुश नहीं हूँ। जाने वाले चले जाते हैं, रहने वाले मुकद्दर होते हैं। अब वो बेड पर बैठ चुकी थी। उसके जाने के बाद मैंने खुद को भी खो दिया था। इब्राहिम टेबल के गिर्द कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन मेरा दिल आज भी उसके होने को महसूस करता है। वो दरवाजे से आते ही अरमान को देखती है। मैं यहाँ हूँ, तुम्हारी खुशबुओं के बीच, क्या तुम्हें महसूस नहीं होता? इब्राहिम इर्द गिर्द देखता है। मैं उसके साथ खुश रहना चाहती हूँ, जो मेरा नसीब है, मेरा मुकद्दर। असली हुस्न से भरपूर वाइट आउटफिट, कीमती घड़ी, वाइट शूज़, हर चीज़ अपनी कीमत और वक़ार खुद बता रही थी। बाल जल से पीछे किए हुए थे, चमकता हुआ चेहरा, हल्की सी मुस्कुराहट लिए वो हीर के सामने आ रुका। बनी सवरी हीर भी उसके सामने कुछ मध्यम से लगी थी। मैं तुम्हारा नाम किसी और के साथ जुड़ा हुआ नहीं देख सकता, लेकिन एक अनजाना डर है जो दिल में घर कर गया है। एक वेटर इब्राहिम के आगे ट्रे करता है, अजीम गिलास उठाकर इब्राहिम के सामने रख देता है। बेगम माहिक जान, मेरा सकून, एंट्री टाइम। यरमान घुटनों के बल हीर के पास बैठता है और नरमी से उसके दोनों हाथ थामता है। बाहर प्रोजेक्टर पर अभी देहाब बहाश के लफ्ज जगमगा रहे थे। एक 55 साला मर्द, कदरे भारी जिसामत का मालिक, ब्लैक 3 पीस में मलबूस प्रोजेक्टर के सामने हाथ में माइक थामे आता है। गुड इवनिंग एवरीवन, मैं शादाब हुसैन, मिस्टर अभी देहाब बहाश का अटॉर्नी। वो चेहरा जो बरसों से बहुत से बिजनेस डील्स का हिस्सा रहा, अब सिर्फ एक शाख नहीं बल्कि एक समरावर दरख्त है। हॉल में मुकम्मल खामोशी छा गई। सब दिल थाम कर सुनने लगे। सामने टांग पर टांग रखी ब्रांडेड लिबास में मलबूस औरतें झूम झूम कर सुन रही थी। डॉक्टर वहाज के बेटे मिस्टर अभी देहाब छुप कर इस फील्ड में आए, हर तरह के प्रोजेक्ट्स किए और आज आप सबके सामने आ रहे हैं। हॉल तालियों से गूंज उठा। अभी देहाब, इतना मक्खन लगाना कहाँ से सीखा है? किसी को इतना खूबसूरत लगने का हक नहीं होता, कोई इतना खूबसूरत कैसे लग सकता है? वह मशहूर सा बोला। बस करें, आपकी तारीफें मुझे कायल नहीं कर सकती। हीर ने मसनूई नाराजगी से चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। मर्द अगर कदमों में बैठ जाए तो औरत को चाहिए उसे ताज बना ले। वफा मुश्किल से मिलती है, वफादार मिल जाए तो संभाल के रखते हैं माहिक जान। यरमान ने उठकर हाथ बढ़ाया। हीर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया और उठ खड़ी हुई। थोड़ा लड़खड़ाई हाथ बेख्तियार यरमान के कंधे पर जाता है। वह उसे थाम लेता है। केन केन से बैठना और उठना मुश्किल होता है थोड़ा। क्या हुआ? वो फौरन परेशान हो गया। कुछ नहीं, शायद शूज़ की स्ट्रैप ढीली हो गई। वो बैठकर फ्रॉक हटाती है और शूज़ देखती है। ये अरमान दोसाना हो बैठा। रुको, मैं ठीक कर देता हूँ। फिर आराम से उसका जूता उतारने लगा। नहीं, प्लीज़ रहने दे। हीर ने जूता लेने के लिए हाथ बढ़ाया। अरमान ने एक नज़र उसकी तरफ देखा, तेवरी चढ़ाई, वो हाथ पीछे ले गई और चुपचाप बैठ गई। वो आज अकेले नहीं बल्कि अपनी वाइफ माहिक जान के साथ आएंगे। यरमान ने एक घुटना जमीन पर टिकाया, दूसरा घुटना ऊपर करके हीर का पैर ऊपर रखा, फिर नरमी से शूज पहनाने लगा। हीर की नजरें उसके हाथों पर थी। दुनिया में मेरे लिए सबसे कीमती तुम्हारे पैर हैं, जो मेरी तरफ चल कर आते हैं। वो नरमी से पाँव जमीन पर रखता है, जैसे जोर से रखने से वो जख्मी हो जाएंगे। हॉल दोबारा तालियों से गूंज उठा। हाल ही में उनकी शादी हुई है और वो दुनिया घूम कर आए हैं। प्रोजेक्टर की तरफ इशारा किया। अभी देहाब, लफ्स माहिक जान, दोनों के नाम स्क्रीन पर जगमगा रहे थे। इब्राहिम को बेख्तियार अपना और हीर का नाम एक साथ नजर आया। चेहरे पर दर्द की शिद्दत अजीम महसूस कर रहा था। हम सब के इंतजार के लम्हों को मुख्तसर करते हैं और अख्ताम पर पहुंचते हैं। यरमान और हीर कमरे से बाहर निकलते हैं, कदम कदम से हम आहंग। आइए देखते हैं कुछ हसीन लम्हात। शादाब हुसैन प्रोजेक्टर के सामने से पीछे हटता है। वहाँ ऑडियो में कुछ प्ले हो रहा था। हॉल खामोश था और लाइटिंग में सारा माहौल सब कुछ झुकरे हुए था। वहाँ से फेक आवाज़ गूंजने लगी। मैं अभी देहाब वहाज, एक कामयाब बिजनेसमैन। मैं कामयाब तब हुआ जब वो मुझे मिल गई। एक लम्हे में सब गंवा सकता हूँ सिवाय उस औरत के। वो मेरी रूह का हिस्सा है, वो मेरी सोलमेट है। मैं चलता हूँ तो वो मेरे कदमों का सहारा है। मैं हूँ तो वो मेरे वजूद का हिस्सा है। मैं बोलूँ तो वो मेरे लफ्ज़ हैं। मैं एक ख्वाबदीदा इंसान हूँ और वो मेरी हकीकत है, मेरी दुनिया है। और मैं उस दुनिया में खुश हूँ। वो मेरी जन्नत है, वो मेरी जन्नत है। हॉल में तालियों का शोर गूंज उठा। वह मशहूर पुरस्रार सी आवाज़ बंद हो चुकी थी। इब्राहिम ने दिल पर हाथ रखा और आंखें बंद कर लीं। हीर का चेहरा आंखों के पर्दे पर छाया।
ہولے سے آنکھیں کھولیں، سامنے رکھا جوس کھٹاکھٹ پی گیا۔ عظیم چپ چاپ سب دیکھتا رہا۔ ہال میں مختلف آوازیں مدھم ہنسی کے ساتھ کھلنے لگیں۔ فوکس لوز نہ کریں لیڈیز اینڈ جینٹل مین، آئیے اب ایک اور طرف چلتے ہیں۔ شاداب حسین جانے کون سا جوش ابھارے واپس پروجیکٹر کے پاس آ کر بولا، انتظار کی گھڑیاں اختتام کو پہنچتی ہیں۔ آر یو ریڈی گائز؟ آپ سب کی بھرپور محبت بھری نگاہوں کا رخ کرواتے ہیں ان دو لوگوں کی طرف جنہوں نے زندگی کو جیا اور جینا چاہتے ہیں۔ لو برڈز، پلیز ویلکم ابھی دہاب اینڈ ماہک جان۔ پورے ہال میں خاموشی چھا گئی، زمین پر دھواں دھواں سا چھایا، چاروں اور سے غبارے زمین سے اٹھنے لگے۔ نیلی سفید روشنی نے اندھیرا کر دیا اور ایک زوردار بیٹ ہال میں گونجی، ساتھ ہی لائٹنگ کا سرخ فوکس ہال کے درمیان پر پڑا۔ ہال کے بیچ ایک دائرہ سا نمودار ہوا اور ایک گول انٹری لفٹ اوپر کھڑی دکھائی دی۔ لفٹ کی چاروں طرف بتیاں روشن تھیں، اوپر سے انٹری لفٹ نیچے کی جانب آنے لگی۔ 2 منزلہ گھر تھا تو انٹری لفٹ بالکل اوپر سے نیچے بہت آہستہ آہستہ آ رہی تھی۔ دونوں سفیدی میں لپٹے سر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے، یرمان ہیر کے دونوں ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، جوتوں کی نوکیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی، وہ اتنا اوپر تھے کہ نیچے والوں کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ ڈی جے نے فل والیوم کر دیا تھا۔ لفٹ انٹری آہستہ آہستہ لوگوں کے چہروں کے قریب ہونے لگی۔ ماہک جان کے ہلکے ہلکے بال اٹھ رہے تھے، سرخ روشنی ان دونوں پر تھی، سر سے سر لگائے بند آنکھیں لفٹ زمین پر اتر چکی تھی۔ ڈی جے نے دھوم مچا رکھی تھی۔ لفٹ سے سیدھا ابراہیم ابھی تک بیٹھا کرسی کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے ہوئے تھا، جبکہ عظیم آنکھیں حیرت سے کھولے سامنے لفٹ میں موجود ان دو وجودوں کو ہی دیکھ رہا تھا۔ باقی سب کھڑے ہو چکے تھے۔ ہال میں تالیاں گونجی، بالون چھت پر جا لگے، زمین پر اڑتا دھواں فرش کو چھپا رہا تھا۔ ابراہیم نے ہولے سے آنکھیں کھولیں، پھر سر اٹھا کر عظیم کی طرف دیکھا، جس سے کہہ رہا ہوں جو میں سوچ رہا ہوں وہ جھوٹ ہے۔ عظیم کا چہرہ ایک لمحے میں سرد ہو چکا تھا۔ ابراہیم نے عظیم کی اڑی رنگت دیکھی، پھر شدت سے آنکھیں بھینچ لی، پھر ہولے سے کھولی۔ کپ کپاتے سے لبوں پر صرف ایک نام آیا، ہیر۔ وہ کہتا اٹھ رہا تھا۔ لفٹ سے صرف دو وجود نظر آ رہے تھے۔ وہ ہولے سے اٹھا، دل دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ دونوں سر جوڑے کھڑے، اب سر جدا کر رہے تھے، دونوں کے رخ اب آڈینس کی طرف ہو رہے تھے۔ ابراہیم کھڑا ہو چکا تھا، نظر اب سفر کر رہی تھی۔ ابراہیم نے لڑکھڑا کے عظیم کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جسے عظیم نے تھام لیا۔ ابراہیم نے لڑکھڑا کر عظیم کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جسے عظیم نے تھام لیا۔ آنکھ سے آنسو موتی بن کر بغیر گال پر بہے ٹیبل پر جا گرا۔ وہ لمحہ موت کی سنسناہٹ کا لمحہ تھا۔ ابراہیم کی نظر کے سامنے ہیر کا مسکراتا چہرہ تھا جو وہ یرمان کی طرف کیے ہوئے تھی۔ وہ دونوں ہاتھ پکڑے لفٹ سے اترے، سفید پھول اور پتیاں ان پر برس رہی تھی۔ ہال چیخ اٹھا تھا، سیٹیاں، تالیاں، وہ کوئی سنیما لگ رہا تھا۔ لفٹ اوپر جا رہی تھی۔ یرمان نے ہیر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، فراک پیچھے بچھ رہی تھی۔ یرمان نے تھوڑا پیچھے ہو کر آگے کی طرف رخ کیا، ایک گھٹنا زمین پر ٹکایا اور ہاتھ بڑھایا، جس پر ہیر نے اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اب وہ سفید ڈائمنڈ رنگ پہنا رہا تھا۔ ٹیبل پر گرتا پانی جذب ہو کر گول دائرہ بنا چکا تھا۔ ابراہیم ویسے ہی کھڑا تھا، ساکت، بنا روح کے جسم بس کھڑا تھا۔ یرمان اٹھا، وہی ہاتھ اوپر لے گیا، دونوں کے درمیان تھوڑا فاصلہ پیدا ہوا، دونوں کے بازو فضا میں ہاتھ تھا اور وہ اسے گھمانے لگا۔ فراک ایک بڑے دائرے کی صورت گھوم رہی تھی، دونوں کے چہرے بے حد خوبصورت لگ رہے تھے۔ سیٹیوں اور تالیوں میں اضافہ ہو رہا تھا، پھیلتے فراک میں وہ بالکل ایک پری لگ رہی تھی۔ ابراہیم کی آنکھوں کے آگے وہ منظر دھندلا ہو رہا تھا۔ وہ کسی کا ہاتھ پکڑے پوری دنیا کے سامنے بتا رہی تھی کہ وہ کس کی ہے۔ وہ دونوں دوبارہ سر ٹکائے کھڑے تھے۔ روشنی، سیٹیاں، تالیاں، جوش، سب مل کر ماحول بنا رہے تھے۔ گانا بند ہو چکا تھا، اب صرف ہلکی بیٹ باقی تھی۔ ابراہیم لڑکھڑایا تو عظیم نے واپس چیئر پر بٹھا دیا، آنکھیں جیسے پھٹنے کو تیار تھیں۔ باس، سنبھالیں خود کو۔ عظیم نے دونوں ہاتھ ابراہیم کے کندھوں پر رکھے ہوئے تھے۔ ہیر اور یرمان پروجیکٹر کی طرف جا رہے تھے، زمین پر پھول اپنی اصلی حالت کھوئے پڑے تھے، لیکن وہ خوش تھے۔ پروجیکٹر پر پیچھے ترکی کی تصاویر چل رہی تھی، ہر جگہ کا قیام، پھر گھومنا کھانا۔ اب صرف ایک تصویر باقی تھی جو ان کے بیڈ روم میں تھی، دونوں پروجیکٹر کے آگے کھڑے ہوئے، آڈینس خاموش ہو گئی تھی۔ شاداب حسین ایک مائک یرمان کو تھما دیتا ہے، سب لوگ اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ چکے تھے، پیچھے ایک چیئر رکھی گئی تھی۔ ابراہیم نے ایک نظر پھر ہیر پر ڈالی، ایک لمحے میں کہاں آ گرا تھا، حالت ایسی ہو گئی تھی کہ ہل نہیں پا رہا تھا، آنکھیں اپنا خوبصورت رنگ کھو رہی تھی۔ گڈ ایوننگ ایوری ون، میں آپ کا ابھی دہاب وہاج، وہ جس کا انتظار یہاں موجود سب چہروں کا تھا۔
یہ خوبصورت شام میری طرف سے اب سب کے نام، اور آپ سب نے محفل کو 4 چاند لگا دیے۔ میرے لیے اگر کوئی چاند ہے تو وہ میری زوجہ محترمہ ماہک جان ہے۔ پیچھے رکھی چیئر پر ہیر بیٹھ چکی تھی۔ ہیر کی نظر سامنے بیٹھے عظیم پر گئی اور وہ مضبوطی سے ادھر ادھر نظریں گھما گئی۔ ایک ایک لفظ ابراہیم کے دل پر چبھ رہا تھا، جیسے کسی نے برچھی چلا دی ہو۔ عظیم بکاس چلیں؟ ابراہیم نے دھندلی ہوتی ہیر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آواز بہت کم تھی۔ باس، جیسا آپ کہیں۔ ابراہیم نے دل پر ہاتھ رکھا، چہرے کے تاثرات بدلے، رنگ زرد پڑنے لگا۔ ابھی دہاب کی جنت ابراہیم کو راس نہیں آئی۔ عظیم، عظیم، ابراہیم کب کپاتے ہونٹوں سے بس یہی بول رہا تھا۔ گردن پر پسینے کی لکیریں بہنے لگیں، ہاتھوں کی نسیں ابھر ابھر کر واضح ہونے لگیں۔ شرٹ کے بٹن کھولے، سینے سے ہاتھ گردن تک مسلسل مسلنے لگا، پھر بازو کو زور سے تھاما۔ یرمان نے ایک نظر دیکھا اور پھر اندیکھا کرتے ہوئے واپس نظروں کا رخ پھیرا اور بولا، لوگ محبتوں کو پانے کی جستجو عمر بھر کرتے ہیں۔ عظیم نے بمشکل سہارا دے کر ابراہیم کو اٹھنے میں مدد دی۔ وہ نیم بے ہوشی سے اٹھنے لگا۔ وہ اٹھ کر اب مڑ رہے تھے۔ اتنی شدت سے چاہیں کہ خدا نصیب بنا دے۔ ہیر نے سامنے دیکھا، ابراہیم کے آگے ویٹر آ گیا، لیکن وہ دیکھنے کی کوشش کرتی رہی۔ اسے وہاں گھٹن سے محسوس ہونے لگی۔ وہ پہلے میری امید تھی، پھر تلاش، پھر عشق، پھر میرا نصیب، پھر عشق کے کامل بنی۔ اس نے مجھے مکمل کر دیا، وہ میری عشق کی کامل ہے۔ ابراہیم کے چہرے پر پسینے کی بوندیں لگاتار بہہ رہی تھی۔ گرمان نے مائک ہیر کے آگے کر دیا۔ اس نے کھڑا ہو کر پکڑا اور برابر آ کھڑی ہوئی۔ ڈی جے نے فل بیس دی۔ ہال میں ایک بار پھر تالیاں گونجی۔ السلام علیکم ایوری ون۔ ہیر نے نظر ہال میں موجود لوگوں پر گھمائی، جن کے چہرے چمک رہے تھے۔ میں پہلی بار یوں اتنے لوگوں کے سامنے ہوں۔ آپ سب کو موجود دیکھ کر خوشی ہوئی۔ 2 ویٹرز بھاگ کر آئے ابراہیم کی طرف، ٹانگیں اب ڈھیر رہی تھی۔ بزنس کا نہیں معلوم زیادہ، لیکن جیسا کہ ابھی دہاب نے کہا، مجھے نہیں پتا کامل ہونا کسے کہتے ہیں، لیکن میں اپنے شوہر کے ساتھ مکمل ہوں۔ یہ کوئی خواب سے باہر آئے سلطان ہے۔ ابراہیم کی آنکھیں بند ہو گئی، کپڑے پسینے سے بھیگ چکے تھے۔ عظیم جلدی جلدی ویٹرز کی مدد سے اسے باہر لے جا رہا تھا۔ عظیم کی حالت ابراہیم سے بدتر لگ رہی تھی۔ کسی کا ساتھ مل جائے اور سکون سا رہنے لگے تو شاید انسان مکمل ہو جاتا ہے۔ اسے کامل کہتے ہیں تو میں کامل ہو چکی ہوں۔ محل کا دروازہ عبور کرتا ابراہیم مکمل گردن گرا چکا تھا، آنکھیں بند ہو چکی تھیں۔ آخری لفظوں نے دل چیر کے رکھ دیا تھا۔ ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ وہ دونوں مسکراہٹ لیے اسٹیج سے اتر رہے تھے۔ 2 عورتیں ہیر کے پاس رک چکی تھیں۔ یرمان وہاں سے سیدھا باہر کی طرف آنے لگا۔ باہر گاڑی میں ویٹرز اور گارڈز کے ذریعے عظیم ابراہیم کو گاڑی کے پچھلے حصے میں لٹا رہا تھا۔ یرمان بڑے اسٹائل سے چلتا ہوا آیا، بٹن کھول کر کوٹ آزاد کیا، دروازہ عبور کیا، باہر آس پاس دیکھا، پھر جہاں ویٹرز اور گاڑی تھی اسی طرف بڑھ چلا۔ رات بہت سیاہ اور حسین دکھ رہی تھی۔ بہت شکریہ۔ عظیم ویٹرز کا شکریہ ادا کر کے گاڑی میں بیٹھ رہا تھا۔ وقت تو پہلے ہی گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ کھانا شانا کھائے بغیر جاؤ گے؟ ابھی دہاب کو اچھا تھوڑی لگے گا۔ یرمان گاڑی کے پاس پہنچ کر بڑے مزے سے مسکراتے ہوئے بولا۔ عظیم کھلا دروازہ چھوڑے ٹیٹ سے یرمان کی طرف لپکا۔ اگر باس کو کچھ ہوا نا تو یاد رکھنا، جہاں یہ آوارہ گردیاں کر رہے ہو پیر رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ نہ گریبان نہ پکڑنا، ہاتھ توڑ کے دوسرے ہاتھ میں پکڑا دوں گا، اور یہ میں کر سکتا ہوں۔ یرمان دونوں ہاتھ کھڑے کر کے لفظ تنزیہ ہنسی میں اڑا دیتا ہے۔ عظیم نے قدم پیچھے لیا، مٹھیاں بھینچی، گہری سانس لی اور واپس کار کی طرف مڑا۔ یرمان 2 قدم آگے بڑھا اور گاڑی میں جھانکا۔ سیٹ پر سر گرائے بے ہوش ابراہیم پڑا تھا۔ سو گیا آپ کے باس؟ ایک نظر کلائی میں بندی گھڑی کی طرف ڈالی۔ وقت ہو گیا، سو جانا بھی چاہیے۔ میں چلتا ہوں، خیال رکھنا اس کا۔ یرمان آنکھ دباتا مسکراتا ہوا واپس چلا گیا۔ عظیم نے ایک نظر اسے جاتے دیکھا، پھر کار کی بیک سائڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ گھر کے باہر ماہک جان اور ابھی دہاب وہ حاج لکھا جگمگا رہا تھا۔ اندر سے وہی خوشی، جذبے، تالیاں گونجتی ہوئی آوازیں باہر تک سنائی دے رہی تھی۔ گاڑی برق رفتاری سے لاہور کی سڑکیں ناپتی 15 منٹ تک ڈاکٹر ہاسپٹل اینڈ میڈیکل سینٹر کے سامنے جا رکی۔ عظیم فوراً سے پہلے گاڑی سے باہر نکلا۔ وقت تو بھی پیچھے پیچھے آ گیا۔ اسٹریچر پلیز، اسٹریچر۔ عظیم تیز بلند آواز میں بولتا اندر کی طرف بڑھا۔ 2 کمپاؤنڈر یونیفارم میں ملبوس تیزی سے آئے اور اسٹریچر گاڑی کے قریب لایا گیا۔ 3 لوگوں نے مل کر ابراہیم کو اس پر لٹایا۔ باس آنکھیں کھولیں۔ عظیم ابراہیم کا ہاتھ پکڑے مسلسل پکار رہا تھا۔ اسٹریچر اوٹی کی طرف تیزی سے لے جایا جا رہا تھا۔ سٹاف سائڈ پر ہو رہا تھا۔ ابراہیم کے اوپر ڈاکٹر جھکا ہوا تھا۔ وہ بے بس سر ڈھلکائے نیم مردہ سا وجود لیٹا تھا۔ عظیم کی آنکھوں سے باقاعدہ آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ اسے بار بار بلا رہا تھا، جیسے وہ کئی صدیوں کا سوتا وجود ہو گیا ہو۔ ابراہیم کا چہرہ زرد تھا، سانس ہلکی اور آنکھیں بند۔ ہسپتال میں ہلکا پھلکا رش تھا، لوگ آتے جا رہے تھے۔ پلیز آپ باہر رہیں، ایک سینئر نرس نے راہ روکتے ہوئے کہا۔ عظیم آپریشن تھیٹر کے دروازے پر ہاتھ رکھ کے کھڑا تھا۔ باس،
عظیم مر جائے گا اس بار آپ کو کچھ ہوا تو۔ یہ لفظ خود کا دل چور کر رہے تھے۔ اندر ڈاکٹرز مشینیں سیٹ کر رہے تھے۔ مشینوں کی آوازیں بیپ بیپ کرتی سنائی دے رہی تھی۔ ڈاکٹرز ماسک پہننے کی تیاری میں مصروف تھے۔ ہارٹ بیٹ کی لائن آہستہ آہستہ سیدھی ہو رہی تھی۔ باس، باس نہیں۔ بے اختیار عظیم نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپریشن تھیٹر کے باہر لائٹ جلنے لگی۔ ایک ڈاکٹر ہدایت کرتا ہوا تیزی سے باہر نکلا۔ ڈاکٹر، وہ میرے باس ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ وہ ٹھیک ہیں؟ ایک منٹ پلیز، آپ کو تھوڑا صبر کرنا ہوگا۔ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ ابھی کچھ کہنا ممکن نہیں ہے، ان کا پہلے بھی آپریشن ہو چکا ہے اور اتنا سب کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ ہم آپ کو اچھی امید نہیں دلا سکتے۔ آپ ان کے گھر والوں کو اطلاع دے دیں، کنڈیشن کریٹیکل ہے۔ ڈاکٹر اطمینان سے کہہ کر واپس چلا گیا۔ عظیم کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا، چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کا دل نکال کر کچل کر واپس رکھ دیا ہو۔ تاج نما محل میں پارٹی ختم ہو چکی تھی، مہمان جا چکے تھے۔ پہلے والا ماحول بالکل صاف نہیں تھا، لیکن معمولی سے صفائی ہو چکی تھی۔ 2-3 ملازمائیں کچن میں موجود بچا ہوا کھانا اپنے اپنے تھیلیوں میں ڈال رہی تھی۔ یرمان اپنے کمرے میں رب سے ہولیے میں ملبوس کہیں باہر جانے کو تیار تھا۔ ہیر ویسے ہی صوفے پر بیٹھی تھی، کپڑے اب تک تبدیل نہیں کیے تھے، البتہ چہرہ دھلا ہوا تھا۔ تھک گئی ہو تو؟ ہاں بہت، ایسے کبھی تو بس، وہ کہہ کر صوفے پر سر رکھ کر وہیں لیٹ گئی۔ ٹھیک ہے، آرام کرو، کچھ بھی ضرورت ہو نیچے سرونٹس ہیں۔ وہ بیڈ سائڈ سے کیس اٹھا کر باہر نکلنے لگتا ہے۔ تھکی ہوئی ہو، بیڈ پر لیٹ جاؤ، شاباش۔ وہ کہہ کر گیا نہیں، رک گیا۔ چلی جاؤں گی، آپ جائیں، سونے دیں ماہک جان۔ وہ وہیں کھڑا بہت لاڈ سے بولا۔ اوکے، جا رہی ہوں، سونے بھی نہیں دیتے؟ آپ کا گھر ہے تو آپ کی مرضی سے سونا پڑے گا۔ وہ صوفے سے اٹھ کر فراک کو تھوڑا سا سنبھالتی مصنوعی ناراضگی سے بولی، پھر بیڈ پر گھٹنوں کے بل ڈینگتی ہوئی درمیان میں جا کر دوسانوں کھڑی ہوئی، لحاف اٹھا کر اپنے برابر کیا اور ہولے سے گر جاتی ہے۔ گرنے سے لحاف اس کے اوپر آ جاتا ہے۔ یرمان بہت محبت سے وہ سارا منظر دیکھتا ہے، پھر ہولے سے مسکراتے ہوئے دروازہ بند کرتا ہے اور باہر نکل جاتا ہے۔ وہ ویسے ہی لیٹی رہتی ہے۔ عظیم ہاسپٹل کے باہر کھڑا تھا، آنکھیں سوجی ہوئی تھی، چہرہ سرخ سرخ سا ہو رہا تھا۔ ہولے سے کامتا ہاتھ بیک پاکٹ تک لے گیا اور موبائل نکالا۔ باہر اندھیرے میں کھڑا ایک بے بس سا انسان لگ رہا تھا۔ چہرے پر موبائل کی نیلی روشنی پڑی، پھر دونوں ہاتھوں سے موبائل پکڑا اور سر عبید پر پریس کیا۔ کال جانے لگی۔ گلے میں گلٹی سی ابری، گلا صاف کیا، اتنے میں کال اٹینڈ ہوگی۔ ہیلو، ایک مردانہ آواز آئی۔ عظیم نے کان سے موبائل ہٹایا، پھر ہولے سے بولا، سر۔ وہ کہہ کر رک گیا، آنکھوں میں آیا پانی، آنکھیں بند کر کے نیچے گرایا۔ عظیم، ہیلو، سر، باس۔ عظیم نے رک کر کہا اور باس کہتے ہی زور زور سے رونے لگا۔ عبید نے ساتھ ٹیبل پر ہاتھ مارا، لائٹ آن کی، موبائل کان سے ہٹایا، وقت دیکھا، 2 بجنے والے تھے۔ بجلی کی سی تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، ایک لمحے میں ماتھے پر پسینہ نمودار ہونے لگا۔ عظیم، ابراہیم کہاں ہے؟ کیا ہوا اسے؟ عظیم نے چہرے پر ہاتھ پھیرا، آنکھیں رگڑ کر صاف کی۔ عظیم، بولو کیا ہوا؟ ابراہیم کہاں ہے؟ سر، باس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں حالت بہت بری ہے۔ گیلی لرزتی آواز دوسری طرف جا رہی تھی۔ میں آتا ہوں، عبید کہتے ہی کال کاٹ دیتا ہے۔ عظیم ایک اور نمبر ڈائل کرتا ہے، کچھ بات کرتا ہے، پھر فون بند کر دیتا ہے۔ عبید موبائل نیچے کر ہی رہا تھا کہ ہاتھ سے گر گیا۔ ہارے ہارے سے قدم اٹھائے، آنکھیں لال بوٹی ہو گئی۔ رب سے ہولیے میں وہ بے حال سا چلنے لگا۔ یہ آفس میرا نہیں، آپ کا ہے ڈیڈ۔ وہ عبید کی گود میں سر رکھے لیٹا تھا۔ میرا دل کرتا ہے مر جاؤں، رات کو مجھے نیند نہیں آتی۔ سوری، لیٹ ہو گیا۔ آپ نے آفس میں کچھ اور کہا تھا ڈیڈ؟ ڈیڈ، ڈیڈ، ڈیڈ۔ ابراہیم کی آواز عبید کے کانوں میں گونجنے لگی، ماتھے پر پسینہ آ رہا تھا، پاؤں لڑکھڑا رہے تھے۔ ڈیڈ، آزمائشیں ختم کیوں نہیں ہوتی؟ اب وہ لڑکھڑاتا ہوا سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ عظیم ہاسپٹل کے باہر بینچ پر بیٹھا تھا، ہاتھ میں موبائل لیے اور سر جھکا کر بیٹھا۔ اس بار وہ مکمل ٹوٹ چکا تھا۔ جو غزلیں پڑھیں وہی ٹرائی کرتے رہے۔ عظیم وقاص، تیری والی انوکھی نہیں، محبت جہاں جہاں منہ مارتی ہے وہ گھر۔ الفاظ گڈمڈ ہونے لگے۔ عظیم وقاص، مجھے سنبھال لینا، گھر نہ بیچنا۔ عظیم وقاص، میرے ساتھ ساتھ رہنا، خنجر لگا ہو اور مسلسل خون بہتا رہے۔ عظیم وقاص، چلیں۔ عظیم وقاص، عظیم وقاص، عظیم وقاص۔ عظیم ایک جھٹکے سے اٹھا، موبائل پر ایک نیو میسج اوپن کیا، وہاں ایک نمبر تھا، زور سے پریس کیا، کال مل گئی۔ ہیر کے کمرے میں لینڈ لائن بج رہی تھی، 1 بیل، 2 بیل، تیسری بیل پر ہیر نے کسمساتے ہوئے لحاف چہرے سے ہٹایا، آنکھیں ملی، اٹھ کر بیٹھ گئی، بالوں کو جوڑے میں باندھا، آنکھوں میں ہلکی سی سرخی ابھری۔ موبائل دور تھا، فراک اٹھا کر اس کی طرف بڑھی۔
رنگ ابھی جاری تھی، سستے سے کریڈل اٹھایا۔ ہیلو، کون؟ نیند سے بھری آواز دوسری طرف پہنچی۔ ابراہیم، مر رہے ہیں ہیر، اور یہ سب تمہاری وجہ سے اور ہے۔ کریڈل گرتے گرتے بچا۔ ہیر نے فوراً فون کان سے ہٹایا اور رکھ دیا۔ 2 قدم پیچھے ہوئی، نیند غائب ہو چکی تھی، فون کو دیکھتی رہی، دوبارہ رنگ ہونے لگی۔ کانپتے ہاتھوں سے کریڈل اٹھایا، دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر کان سے لگایا۔ وہ ہاسپٹل میں ہے، آپ کو آج دیکھا تو وہ مر گئے۔ جب آپ چلی گئی تھی تب بھی اسی طرح گرے تھے جیسے آج گرے، تب بچ گئے تھے، صرف سانسیں لیتے رہے، آج وہ بھی نہیں لے پا رہے۔ کیسے خوش رہو گی ہیر تبریز دلاور، کسی کو اتنا دکھ نہیں دیتے کہ وہ مر جائے۔ کال بند ہو چکی تھی، ہیر کے ہاتھوں سے کریڈل گرا اور یوں ہی جھولتا رہا۔ بے اختیار حیرت سے بھری آنکھیں نم ہونے لگیں، دل پر ہاتھ رکھا۔ ابراہیم، یہ وہ نام تھا جس سے زبر ٹوٹ جاتا تھا۔ بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ وہ تو میرے ساتھ رہتا تھا، اسے کب سے دیکھا نہیں میں نے۔ وہ مڑی، دروازے کی طرف دیکھا، موبائل اب بھی ہل رہا تھا۔ فراک اٹھائی، تیز تیز قدم اٹھاتے دروازہ کھولا اور لمبی ریلنگ پر بھاگتی ہوئی فراک سنبھالتی سیڑھیوں سے اترنے لگی۔ سیڑھیوں سے پاؤں پھسلا اور وہ کروٹ لیتے لیتے زمین بوس ہو گیا، دل پر ہاتھ رکھے تڑپنے لگا۔ ہولے ہولے اٹھنے کی کوشش کی لیکن جسم جیسے جواب دے گیا۔ پھر اٹھنے کی ایک اور کوشش کی، مگر چہرہ پسینے سے شرابور، بے بسی اور درد کے آثار گہرے ہوتے گئے۔ عبید دونوں ہاتھ سر پر رکھ کر ایک بار پھر زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ وہ سیڑھیوں سے گرتی بجتی لڑکھڑاتی دروازے تک پہنچی، دروازہ کھولا اور بنا کچھ سوچے پاگلوں کی طرح باہر کو بھاگی۔ باہر ڈرائیور اونگ رہا تھا۔ عبید ڈھے قدموں اور چکراتے سر کے ساتھ دروازے تک پہنچا، دروازہ کھولا اور باہر کی سیاہی نے استقبال کیا۔ وقت تو باہر گاڑی میں تھا، شاید ابھی آیا تھا عبید کو لینے۔ وہ عبید کو گرتے پڑتے دیکھ فوراً بھاگا۔ ڈرائیور اٹھو! ڈرائیور فوراً اٹھ کر کھڑا ہوا۔ میڈم، کہاں جانا ہے؟ آنکھیں مسلتا بالکل سیدھا اکڑ کر کھڑا ہو گیا، جبکہ ہیر پاگل سی لگ رہی تھی۔ ہاسپٹل، لیکن مجھے پتا ہی نہیں۔ وہ خود سے بڑبڑاتی ہوئی فوراً واپس مڑی، فراک سنبھالتی دوبارہ اندر بھاگی، جا کر لینڈ لائن پر ہی ڈائل کیا۔ عظیم، کون سا ہاسپٹل ہے؟ آواز کانپ رہی تھی۔ عظیم نے ہاسپٹل کا نام بتایا، کال فوراً کٹ گئی۔ ہیر نے باہر آ کر ڈرائیور کو ہاسپٹل کا نام بتایا اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ بختوں نے عبید کو پکڑا، عبید کی آنکھیں پھٹ رہی تھیں، چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اسے سہارا دے کر گاڑی میں پیچھے کی جانب لٹایا، تب تک وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ لاہور کی سڑکیں اس وقت خالی تھیں۔ بختوں نے گاڑی تیزی سے دوڑائی، ایک ہاتھ سے کال ملانے لگا۔ ہیر کی گاڑی بھی پوری رفتار سے دوڑی جا رہی تھی، 120 کی سوئی کراس کر چکی تھی۔ یرمان مسجد کے باہر والے گراؤنڈ میں بیٹھا تھا، وہاں اس وقت کوئی بھی نہیں تھا۔ مولوی چلا گیا تھا یا آیا ہی نہیں تھا۔ وہ بس وہاں بیٹھا رہا، مسکراتا رہا۔ اسے وہاں عجیب سا سکون ملنے لگا تھا۔ کوئی تو تھا جس سے باتیں کر کے دل ہلکا ہو جاتا تھا۔ رات کے 2 بجے وہ ہونکوں کی طرح آسمان دیکھ رہا تھا اور مسکرا رہا تھا۔ عجیب پاگل انسان تھا۔ تھوڑی دیر بعد عبید کی گاڑی ہاسپٹل کے برابر آ رکی۔ عظیم وہاں پہلے سے موجود تھا، بھاگ کر گاڑی کی طرف آیا۔ سب کچھ جیسے سلو موشن میں ہو رہا تھا۔ اسٹریچر لایا گیا، عبید کو اس پر لٹایا گیا، ہاسپٹل کی راہداری سے گزارتے ایمرجنسی وارڈ کی طرف لے جایا جانے لگا۔ عظیم وہیں کھڑا رہ گیا۔ یہ کیسی قیامت تھی! کچھ دیر بعد ہیر بھی پہنچ چکی تھی، گاڑی سے نکلی، بے حال سی، آنکھوں میں نمی تھی، سانس اکھڑی ہوئی۔ ریسپشن پر جا کر کچھ پوچھا، پھر راہداری میں داخل ہوئی، مگر قدم تھم گئے۔ تھوڑا آگے عظیم پشت کیے کھڑا تھا۔ ہیر نے ایک نظر خود پر ڈالی، آس پاس دیکھا، سانس پھولی ہوئی تھی، دل کی دھڑکن تیز، جوتوں سے آزاد پاؤں۔ میں یہ کیا کر رہی ہوں؟ وہ میرا کچھ نہیں لگتا، وہ کہتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ یہ غلط ہے، میں یہاں کیسے آ گئی؟ وہ خود پر حیران ہو رہی تھی۔ اس نے پھر سے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ ابراہیم کے مرنے جینے سے مجھے فرق نہیں پڑتا، ہزاروں لوگ مرتے ہیں۔ ذہن بیدار ہونے لگا، دل سے بے اختیار ایک صدا نکلی، مستجاب۔ کانپتی ہوئی سی آواز نکلی، اب وہ واپس مڑ چکی تھی۔ مستجاب! میں کیسے بھول گئی کہ وہ میرا سب کچھ ہے؟ تھکے ہارے انداز میں خود کو ہی دلاسے دے رہی تھی۔ آئی سی یو سے بیک وقت 2 ڈاکٹر باہر آئے۔ عبید کو فوری طور پر ایمرجنسی وارڈ میں منتقل کیا گیا تھا۔ نازک حالت کے پیش نظر اسے آئی سی یو شفٹ کر دیا گیا۔ عظیم نے ایک قدم کا فاصلہ طے کیا۔ ڈاکٹر، کیا ہوا؟ سر ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ دیکھیں مسٹر، انہیں کوئی گہرا صدمہ پہنچا ہے جس کے باعث نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے، حالت کافی خراب تھی۔ سوری ٹو سے، مگر مسٹر عبید کوما میں چلے گئے ہیں۔ ہیر کے قدم وہیں جم گئے، آنکھیں شوق سے آخری حد تک کھل گئیں۔ یہ الفاظ کانوں میں سیسے کی طرح اترے۔ نہیں! وہ واپس پلٹ کر دیکھتی ہے، دل جیسے سینہ پھاڑ کر باہر آ جائے گا۔ عظیم نے ایک ہاتھ سر پہ پھیرا، دوسرے ہاتھ سے چہرہ مسئلہ ڈاکٹر کہہ کر جا چکا تھا۔ پھر وہ پلٹا اور ڈگمگاتے قدموں سے اسی راہداری میں واقع آپریشن تھیٹر کی طرف بڑھا، جہاں 2 ڈاکٹر سرجیکل گاؤن میں ملبوس باہر آئے۔ مسٹر، معذرت، لیکن خبر اچھی نہیں ہے۔ یرمان نے وضو کیا، سر پر تو کونی رومال باندھا، وضو ٹھیک نہیں کیا تھا،
چہرے پر پانی کے چھینٹے تھے، دونوں ہاتھ چہرے پر دعا کی صورت پھیرے جس سے پانی صاف ہو گیا۔ موڑے آستین کھولے، جوتے اتار کر قدم اندر رکھتے رکا، پھر پیچھے پلٹا اور اوپر آسمان کی طرف دیکھا۔ مجھے آج وہ ملا ہے جو میرے انتظار نے آپ سے مانگا تھا، میں مکمل ہو گیا ہوں۔ آج سے میں خود کو آپ کا شکر گزار بندہ بناؤں گا، میں آپ کا بندہ بنوں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا، پھر آہستہ سے مسجد کے اندر داخل ہو گیا۔ پہلے وہ مسجد کے باہر گراؤنڈ میں بیٹھتا تھا، آج اندر داخل ہوا تھا۔ ایک مولوی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، دو ادھیڑ عمر افراد قالین پر سو رہے تھے۔ سامنے ایک چھوٹی الماری میں قرآنی نسخے ترتیب سے رکھے تھے، خوبصورتی سے قالین بچھائے گئے تھے۔ فرمان آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا درمیانی صف میں چوکڑی مارے بیٹھ گیا۔ ادھر ادھر دیکھا، سہولت کی ہر شے موجود تھی۔ ہی از نو مور، ہم اسے بچا نہیں سکے۔ عظیم لڑکھڑاتا ہوا پیچھے ہوا، آنکھوں سے آنسو بغیر بہے زمین پوس ہونے لگے، چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھیں جیسے پھٹنے کو تھی۔ ہاتھ پیچھے کر کے سہارا تلاش کیا مگر بے سود، سہارا بھی ڈھہ چکا تھا۔ عظیم کو لگا وہ خود کو دے کے ابراہیم کو بچا لے۔ ڈاکٹر عظیم کا کندھا تپ تپاتے ہوئے چلا گیا۔ ہیر عظیم کی پیروی میں اس طرف چلی آئی تھی، الفاظ زہر آلود خنجر کی مانند دل میں پیوست ہو گئے۔ لمحہ بھر کو بے جان قدم رکے، پھر مرتے دل کے ساتھ جانے لگی۔ وہاں کس لیے رکنا تھا؟ جس کے لیے آئی تھی وہ مر چکا تھا۔ ہیر، سوری ماہک جان، رک جائیے۔ پیچھے سے عظیم کی نفرت بھری آواز سنائی دی۔ یہ وہ عظیم نہیں لگ رہا تھا۔ قدم وہیں رک گیا۔ عظیم تیز تیز قدم اٹھاتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، آنکھیں سرخ، چہرہ سوجا، غصے سے ابلتا ہوا۔ مسز ابیتحاب وہاج، باہر چلنا پسند کریں گے؟ کہہ کر وہ رکا نہیں، باہر کی طرف چل دیا۔ وہ بھی بت بنی پیچھے چلنے لگی۔ دل مان ہی نہیں رہا تھا کہ کوئی زندگی سے ایسے بھی جا سکتا ہے۔ مولوی نے گرمان کو دیکھا، قرآن بند کیا اور اٹھ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ مولوی اسی کی دہائی کو چھو رہا تھا، سفید داڑھی، ضعیفی کی آخری حد، مگر جسمانی طاقت باقی تھی، شاید اچھی غذا کی بدولت۔ یہاں ایسے کیوں بیٹھے ہو برخودار؟ مولوی کے ہاتھ میں اندھیرے میں چمکنے والی تسبیح تھی، وہ دانہ گراتے ہوئے سوال پوچھ رہا تھا، آواز نرم سے تھی۔ خدا کے پاس آیا ہوں، بہت سے گناہ کیے لیکن باہر بیٹھ کر اندر آنے کو دل چاہتا تھا، آج ہمت کر لی اور آ گیا۔ گرمان گھٹنوں پر کوہنیاں جمائی، ہاتھ باہم ملائے بیٹھا تھا، نگاہ قالین پر تھی، چاہتے نہ چاہتے نظریں جھکا لیتا تھا۔ اب وہ دونوں اسپتال کے باہر گراؤنڈ میں تھے، فراک میں وہ بالکل عجیب و غریب سے لگ رہی تھی۔ اب آپ کیوں آئی ہیں؟ آپ جو چاہتی تھیں وہ تو ہو گیا۔ عظیم، میں یہاں الزام لگوانے نہیں آئی سمجھ، اور دوبارہ ایسے لہجے میں بات مت کرنا۔ وہ کمزور محسوس کر رہی تھی لیکن لہجے کو سخت بنا کر بولی، آپ کو تو اس دنیا میں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، کون سے تکلفات میں پڑھنے سے گریز کروں میں؟ آواز سے غصہ، ملامت صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ عظیم، اوقات مت بھولو اپنی، صرف نوکر ہو تم۔ وہ خود کو نارمل کر چکی تھی، بہت پہلے والی ہیر لگی۔ اچھا، میں نہ بھولوں اوقات؟ بتاؤ آپ کی اوقات کیا ہے؟ عظیم، حد سے مت بڑھو، وہ سرد لہجے میں بولتی ہوئی سینے پہ ہاتھ باندھی۔ چپ، بالکل چپ، میں صرف لفظوں سے بات کروں، اگر میں اپنی پہ آ گیا تو یہی گردن دبا دوں گا تمہاری۔ وہ باقاعدہ چلایا، آنکھوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ ہیر نے قدم پیچھے لیا، آنکھوں میں ڈر سا ابھرا۔ پچھلی بار جھوٹ بولا آپ نے، جو سزا باس کو دی وہ اس بارے میں جانتے تک نہیں تھے، آپ نے ہر جھوٹے کیس میں پھنسایا، جیل بھیج دیا اور وہ ہاسپٹل میں زندگی اور موت کی جنگ لڑتے رہے۔ میں نے وہ کیا جو میرا حق بنتا تھا، اس کی ماں نے سارے رشتے چھینے، وہ عورت، اس نے مجھ سے میرے 9 سال چھینے۔ ہیر باقاعدہ چلا اٹھی۔ کیا یہ بات باس کو معلوم تھی؟ نہیں معلوم، ان کے ساتھ رہا، وہ آپ کے لیے ایک ایک لمحہ مرے ہیں مسز ہیر۔ عظیم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ پوری دنیا کو بتا دے کہ اس نے کیا کھویا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، انہیں معلوم ہوگا، گھر میں سازشوں کا کس کو پتہ نہیں ہوتا۔ بے اعتباری دل سے نکل کر حقیقت بیٹھ رہی تھی، اور آج کی حقیقت نہیں دیکھا تھا، مجھے نہیں دیکھا تھا کہ وہ اس لمحے مر رہے تھے۔ عظیم ایک قدم پیچھے ہوا اور زور سے چلایا، جس طرح چھینا ہے، لا کے دو مجھے میرے باس، لا کے دو، جہاں سے بلاؤ لا کے دو، میں تمہاری زندگی تہس نہس کر دوں گا۔ وہ سچے تھے، وہ چپ رہے، وہ باعزت انسان تھے، تم بے عزت ہو۔ عظیم کی آواز دور دور تک جا رہی تھی۔ بکواس بند کرو عظیم، میری وجہ سے کچھ نہیں ہوا، جو اس کے ساتھ ہوا وہ ڈیزرو کرتے تھے، اور میں چاہتی تھی کہ وہ مر جائیں، اور وہ مر گئے۔ ایک ایسی صفاقی تھی جو ہیر کے دل پر امڑ کر بیٹھ چکی تھی، کسی کے مرنے سے اسے خوف نہیں آ رہا تھا۔ کیسے اتنی سازشوں میں، اتنی نفرتوں میں، اتنے حسد بخیلیوں میں رہ لیتی ہو تم؟ کیسے سو لیتی ہو سکون سے؟ عظیم، اس وقت اگر میری موت آئی تو میں مر جاؤں گی، اگر نہیں آئی تو نہیں مروں گی۔ ابراہیم کا وقت تھا، وہ مر گیا، اور دوبارہ میری لائف میں انٹرفیئر کرنے کی کوشش مت کرنا۔ کیسی بے حس عورت ہو تم، تمہاری وجہ سے ہوا، سروبید کوما میں چلے گی اور باس۔ عظیم کہتے کہتے رو پڑا۔ کیسی عورت ہو تم، وہ روتے روتے زمین پر دھاڑ سے گھٹنوں کے بل گر گیا،
اور چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ مولوی صاحب، میں گناہ بخشوانے آیا ہوں، لوگوں سے معافی نہیں مانگنا چاہتا، وہ معاف نہیں کر سکتے۔ اپنے سارے دکھ باہر پلاٹ میں بیٹھے ایک مولوی صاحب کو بتاتا، وہ مجھے وہاں نہیں ملے تو مجبوراً مجھے یہاں آنا پڑا۔ برخودار، اللہ پاک تو دل میں ہوتا ہے، اسے ڈھونڈنے کے لیے کسی پلاٹ یا کسی مسجد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ مسجدیں تو فرض ادا کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں، جہاں اللہ کا نام ہو وہ خدا کا گھر ہوتا ہے۔ تمہارے دل میں خدا نہیں؟ ہیر کے دل کو کچھ ہوا، وہ بے اختیار پیچھے ہٹی، حیرت سے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ کیا واقعی ابراہیم مر چکا تھا؟ سامنے عظیم گھٹنوں کے بل بیٹھا رو رہا تھا۔ عظیم نے سر اٹھایا اور ٹھہر کر بولا، تمہیں جو آج پوری دنیا ایک انسان میں نظر آ رہی ہے، وہ دنیا تم سے کیسے چھن جائے گی یاد رکھو گی، رو گی، تڑپو گی، لیکن کوئی تمہارے ساتھ نہیں ہوگا۔ جس طرح تم نے باس کو تکلیف دی، اسی تکلیف سے تم بھی گزرو گی۔ انسان تب تک نہیں مرتا جب تک وہ بھگت نہ لے۔ نادانی ایک حد تک اچھی لگتی ہے۔ اس قاتل کے پیچھے اتنا مت بھاگو کہ سچائیوں کو نظر انداز کر دو، جان بوجھ کر اندھی بن جاؤ۔ قاتل لفظ پر ہیر کے اندر ایک سرد سی لہر دوڑ گئی۔ بس کرو عظیم، کب سے سنے جا رہی ہوں، جو منہ میں آئے بول دو گی اور میں یقین کر لوں گی۔ میں چاہتا ہوں آپ کو سب بتاؤں، اور جب حقیقت سامنے آئے تو ایسے ہی تڑپو جیسے باس تڑپے تھے۔ تمہارے سارے رشتے ابھی دہا پہاج کھا چکا ہے۔ ڈھیر سارے گناہ نادانیوں میں ہوگی تو یہاں داخل ہوگے، لیکن ایک ایک گناہ کا پتہ تھا تو یہاں سے پہلے ان لوگوں کے پاس جاؤ برخودار جن کا دل دکھایا۔ اسے ڈھونڈنے آیا ہوں یہاں۔ جب میں بولتا تھا وہ سنتا تھا، جب میں روتا تھا وہ ہنستا تھا، میرے دل کو سکون دیتا تھا۔ وہ ضعیف آدمی کہاں ہے؟ میں اس سے ملنے آیا ہوں۔ آپ سے تو دین جھلک ہی نہیں رہا۔ دین اجازت دیتا ہے معافی کی، گناہ کے بعد توبہ کی۔ دین تو دھتکارتا نہیں، وہ قبول کرتا ہے۔ یرمان ان لفظوں سے واقعی تکلیف محسوس کر رہا تھا۔ عظیم، جو کچھ تم نے کہنا تھا کہہ لیا، اب میں کہتی ہوں اور تم سنو۔ میں ابھی دہا پہاج کی بیوی ہوں، ان کی عزت ہوں، اور کوئی ایرا گہرا اس قابل نہیں کہ وہ مجھے گرا سکے۔ ہزاروں لوگ مرتے ہیں تو کیا میں سب کا ماتم کرنے بیٹھ جاؤں؟ میں اب تب آؤں گا جب مجھے لگے گا کہ جب مسجد آؤ تو کوئی یہ کہے توبہ کر لو، اللہ معاف کر دے گا۔ اتنے گناہوں کے بعد اسے لگتا تھا کوئی کچھ نہ کہے۔ یرمان مسجد سے باہر نکلتا ہے، مولوی ویسے ہی دیکھتا رہتا ہے۔ کوئی دنیا میں اتنا غرق بھی نہ ہو کہ خدا کے اصولوں کو بھول جائے۔ اور وہ مولوی، اس نے پوری مسجد میں دعا کروائی تھی کہ کسی امان کا نکاح اس کی محبت سے ہو جائے۔ نکاح ہو بھی گیا، وہ کروانے بھی گیا، لیکن دوبارہ مسجد نہیں پہنچ سکا۔ راستے میں وہ خدا تک پہنچ گیا جس کے پاس تم جاتے تھے، وہ خدا کے پاس جا چکا ہے۔ شاید امان تم ہو برخودار۔ عظیم ہولے ہولے کھڑا ہوا۔ یہ کیسی سیاحت تھی جس نے عظیم سے ابراہیم چھین لیا تھا؟ وہ تنفر سے سر جھٹکتی جانے کے لیے مڑی۔ آپ کا یہ غرور کئی زندگیاں تباہ کر گیا۔ جو غلط کرتا ہے، اصول ہے زندگی کا، وہ دگنا چکاتا ہے۔ وہ انسنی کرتی اپنی گاڑی تک پہنچی۔ یرمان واپس پھر ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ آج اسے چپ چاپ سننے والا کوئی نہیں تھا۔ لوگ مسجدوں کو آباد کرنے آ رہے تھے اور وہ ناراض ہو کر نکل آیا تھا۔ دور پیچھے دور کہیں اذان کی آواز گونج رہی تھی۔ ہیر جب واپس لوٹی تو بے حال تھی۔ ہولے سے گاڑی سے اتری، فراک دونوں ہاتھوں سے تھامے کسی اجڑی ہوئی ریاست کی شہزادی لگ رہی تھی۔ جس محل کے لوگ خواب دیکھتے ہیں وہاں داخل ہوئی تو ایک لمحہ بھر نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، چلتے چلتے اپنے کمرے میں جا بیٹھی۔ خوبصورت کمرے کے درمیان تھکی ہوئی بے جان انداز میں بیٹھی تھی۔ فراک زمین پر پھیل چکی تھی جیسے کسی ماتم کی چادر ہو۔ آنکھوں سے آنسو بنا رکے لڑی کی صورت گالوں کو بھگونے لگے۔ نہ کوئی آواز، نہ کوئی جنبش، کمرہ خاموش تھا، بس ایک ہچکی کی آواز تھی۔ ابراہیم، ایک وقت ہم نے ساتھ گزارا تھا۔ وہ صدمے میں کسی ساتھ کی تلاش میں تھی۔ ہسپتال میں بھیڑ جمع تھی، رپورٹرز، اینکر سب موجود تھے۔ ایسے مناظر ان کے پسندیدہ ہوتے ہیں۔ صبح کے 4 بجے کا وقت تھا اور ہسپتال عوام سے بھر چکا تھا۔ ایک کمرے میں عبید مشینوں کی ٹک ٹک کے سہارے زندہ تھا مگر ہوش سے کوسوں دور۔ دوسرا وارڈ میں ابراہیم بالکل سیدھا لیٹا ہوا تھا، چہرہ زرد، ہونٹ سفید، آنکھوں کے گرد سیاہی جم چکی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے برسوں کی تلاش ختم ہو گئی ہو۔ دائیں جانب عظیم کھڑا تھا، خاموش، دل اور روح جیسے دونوں مفلوج ہو چکے تھے۔ وہ بس ابراہیم کو دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹرز وارڈ کے بلینڈر میں الجھے ہوئے تھے، میڈیا والے کیمرے سنبھالے بے رحمی سے ہر زاویہ قید کرنے میں مصروف تھے۔ مشینوں کی آوازیں بند تھیں۔ میں نے جو بھی کیا وہ اپنے ساتھ ہوئے ظلم کا انتقام تھا، مگر اب تم چلے گئے، ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے۔ آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ ڈاکٹر نے سفید چادر دھڑ سے کھینچ کر ابراہیم کے چہرے پر ڈال دی۔ میں نے موو آن کیا، دل نہیں چاہتا تھا لیکن کیا۔ مجھے ایک اچھا انسان ملا مگر میرا دل ہمیشہ تمہیں اچھا جانتا تھا اور مجھے تم اچھے لگتے تھے، لیکن آج نہیں، اور شاید کبھی نہیں۔ مجھے تم سے کبھی محبت نہیں ہوئی۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ مسٹر ابراہیم، مشہور بزنس ٹائکون، اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ انہیں دل کا دورہ پڑا اور وہ بچ نہیں سکے۔ پچھلے دنوں بھی وہ ہسپتال میں داخل تھے۔ بتایا جا رہا ہے کہ انہیں
لیور ڈونر کیا گیا تھا، مگر اس بار مہلت نہ ملی۔ ہسپتال کے باہر اینکر جو کچھ ہفتوں پہلے اسی ہسپتال کے باہر سحر اگل رہی تھی، اب گلا پھاڑ پھاڑ کے تعزیت کر رہی تھی۔ پیچھے رپورٹرز کی لائن، پولیس کی 2 گاڑیاں اور ہجوم، سڑک پر آنسو بہاتے تماشا دیکھتے چہرے، اوپر سے آسمان، ہر چہرے کے پیچھے چھپے انسانوں کے اصل روپ کو دیکھ کر بھی خاموش تھا۔ ہوا ہلکی ہلکی چل رہی تھی، گلیاں رنگین اور مکار لوگوں کی میت میں بھی خاموشی تھی۔ میں صرف تم سے دور رہنا چاہتی تھی، یہ نہیں کہ تم ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ ابراہیم۔ وہ باقاعدہ روتے ہوئے شوق سے دکھ کی گہرائی میں اتر رہی تھی۔ یرمان نے گھر واپسی کی راہ لی، وہ کسی گہری سوچ میں گم آہستہ آہستہ آ رہا تھا۔ ہم اس وقت ہاسپٹل کے باہر کھڑے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس اندر جانے نہیں دے رہی، ورنہ ہم آپ کو اندر کے مناظر سے روشناس کرواتے۔ ہمارے کچھ اینکرز اندر ہیں، ہمارے بزنس ٹائکون مسٹر ابراہیم کس جگہ اس دنیا سے اگلی دنیا کا سفر کر چکے ہیں، ہم آپ کو ایک ایک لمحے سے باخبر رکھیں گے۔ سب کو افسوس ہے کہ وہ ہمارے بیچ نہیں رہے، لیکن قدرت کے کھیل نرالے ہیں، جو آیا ہے اسے جانا ہے۔ ایک اور رپورٹر ہاسپٹل کے دائیں طرف پیچھے کے مناظر دکھاتے ہوئے آبدیدہ سے ہوتی خبر کو مزید لون مرچیں لگا کر پیش کر رہی تھی۔ چلتے چلتے یرمان کے موبائل پر رنگ ہوئی، آدھی لکھا ہوا آ رہا تھا۔ پارٹی کب دے رہے ہو یرمان صاحب؟ ہنسنے کی آواز سے ایک دعوت مانگی گئی۔ کون سی پارٹی؟ یرمان بے خبری سے سڑک پار کر رہا تھا، شہر جاگ رہا تھا، صبح آہستہ آہستہ اتر رہی تھی اور ورزش کے شوقین افراد ٹریک سوٹ پہنے پارکوں کا رخ کر رہے تھے۔ ابراہیم مر گیا ہے۔ یرمان کا اٹھتا قدم وہیں رک گیا، قدم واپس رکھا، آنکھیں دکھ سے بند کی اور پھر کھولی۔ وہ صرف بیمار تھا، یہ غلط خبر بھی تو ہو سکتی ہے۔ شاید وہ یقین کرنا ہی نہیں چاہتا تھا کہ وہ مر چکا ہے۔ دنیا پاگل ہو چکی ہے اس کے غم میں۔ ہمارے ابی دہاب کو تو خبر بھی نہیں، آدی نے کہہ کر کال کٹ کر دی۔ یرمان نے فون کان سے ہٹایا، بے یقینی سے موبائل پر کچھ سرچ کرنے لگا۔ 5 منٹ پہلے اپلوڈ ہوئی ایک ویڈیو چلائی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہی وہ ہسپتال ہے جہاں ہمارے بزنس مین نے آخری سانسیں لیں۔ عوام ان کے غم میں سڑکوں پر نکل آئی ہے۔ سننے میں آ رہا ہے کہ ان کے والد عبید جہاں کوما میں جا چکے ہیں۔ ابراہیم کی موت ایک قومی سانحہ ہے۔ اینکر ابھی بول ہی رہی تھی کہ یرمان نے موبائل کا سائڈ بٹن دبایا اور ہاتھ نیچے گرا دیا۔ میں یہ تو نہیں چاہتا تھا، بس اسے ہیر سے دور۔ ہیر؟ یرمان موبائل جیب میں ڈالا اور گھر کی طرف بھاگنے کے انداز میں چلنے لگا۔ ہیر اٹھی، پیچھے سے بیڈ کا سہارا لیا، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے بات کی طرف چلی گئی۔ 10 منٹ بعد وہ رب سے حلیے میں پنک ٹراؤزر اور ڈھیلی سی شرٹ پہنے بیڈ پر آ بیٹھی۔ آنکھیں سوجی ہوئی تھی، چہرے سے اداسی ابل ابل کر نظر آ رہی تھی۔ اس نے لحاف ٹھیک کیا اور بچوں کی طرح گھٹنوں کو سینے سے لگا کر سمٹ گئی۔ ہسپتال کے باہر ایمبولینس تھی، چاروں طرف پولیس نے لمبے ہاتھ پھیلا کر عوام کو پیچھے روکا ہوا تھا۔ راہداری سے اسٹریچر پر ایک بے جان وجود لایا جا رہا تھا، ساتھ عظیم تھا۔ اس وجود پر سفید کپڑا ڈالا گیا تھا، بہت سا شور تھا۔ نیوز اینکرز دھڑا دھڑ تصویریں کھینچ رہے تھے اور اپنے چینلز کو شامل کرتے ہوئے بولنے لگے۔ لاش کو ایمبولینس میں لٹایا گیا، عظیم ساتھ بیٹھا، ایمبولینس عوام کو چیرتی عبید منزل کی طرف رواں دواں ہوگی۔ قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ تاشنما محل اس وقت مکمل خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا آیا، کمرے کا دروازہ کھلا تھا، ایک ہاتھ دروازے کے اندر آیا، پھر ایک قدم، پھر دوسرا۔ پریشان سے یرمان کا چہرہ اندر داخل ہوا۔ ہیر سو رہی تھی، یرمان نرم قدموں سے بیڈ کے قریب آیا، بند آنکھیں، چہرے پر بکھرے بال۔ وہ وہیں کھڑا دیکھتا رہا جیسے کوئی بچہ گھٹنوں میں خود کو لپیٹے سو رہا ہو۔ میری ماہک جان، وہ ہولے سے بڑبڑایا۔ یرمان نے لحاف تھوڑا سا کھینچا اور ٹھیک کر کے اوپر دے دیا۔ ہیر کا چہرہ باہر تھا، ایک ہاتھ بیڈ سے نیچے جھکا ہوا۔ یرمان ہاتھ ٹھیک کرنے کو جھکا، پھر واپس سیدھا ہو گیا اور آہستہ قدموں سے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر ہیر نے آنکھیں کھولی۔ یرمان نے کارنر والے کمرے کی طرف رخ کیا اور چلنے لگا، ایک کمرے کو کانپتے ہاتھوں سے کھولا، اندر اندھیرے نے استقبال کیا، دروازہ بند کر کے سائڈ پر ہاتھ مارا اور بٹن دبا دیا۔ سرخ روشنی نے کمرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہاں ایک بار سا بنا ہوا تھا، شراب کی بے شمار بوتلیں ترتیب سے رکھی تھی، 2 چیئرز اور پیچھے ایک 3 سیٹر صوفہ پڑا تھا۔ یرمان وہیں بیٹھ گیا، ہاتھ اٹھا کر سینے پر مسلنے لگا، شرٹ کے 3 بٹن کھولے اور گرتے انداز میں صوفے پر سر گرا دیا۔ ایک ٹانگ سیدھی، ایک ویسے ہی، اور دونوں ہاتھ صوفے پر بے جان سے، آنکھیں بند تھیں۔ جب یرمان جھکا تھا تب ہیر کی پلکیں بھیگی تھی، کشن پر پانی کا دائرہ بنا ہوا تھا، گرے ہوئے ہاتھ کی مڈل فنگر میں ہلکی سی حرکت تھی۔ یرمان نے آنکھیں کھولی، نمی آنکھوں میں آہستہ آہستہ جمع ہو رہی تھی۔ کیوں ایسا کرتی ہو؟ کیا مجھے تکلیف دینے سے تمہیں خوشی ملتی ہے؟ اتنا سب اور کتنا کچھ اندر چھپا رکھا ہے، اور کیوں؟ وہ ہولے سے بولا، خود سے سوال و جواب۔ سامنے شراب کی بوتل اسے بلا رہی تھی۔ وہ اٹھا، کاؤنٹر کے پاس چیئر پر جا بیٹھا، شراب کی ایک بوتل کھینچی، کھولی، وہاں موجود گلاس الٹا پڑا تھا، اسے سیدھا کیا، اس میں 2 گھونٹ ڈالے۔ ابراہیم کے مرنے کا دکھ ہوا تھا، لیکن اب مجھے جلن ہو رہی ہے۔ وہ مرا تو ہیر روئی، وہ کیوں روئی؟
یرمان نے کہتے ہوئے زور سے گلاس دبوچا اور منہ تک لے گیا۔ کیا میرے مرنے پر بھی وہ روئے گی؟ کھٹاک کی آواز کے ساتھ 2 گھونٹ حلق میں اتارے۔ چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ ذائقہ پسند نہیں آیا۔ اور میں کتنا کچھ کروں؟ کیا کوئی اتنا کرتا ہے جتنا میں نے کیا؟ آنکھیں سرخ ہونے لگی۔ وہ دوبارہ شراب کو گلاس کی نظر کر رہا تھا۔ وہاں وہ اس طرح بیٹھا پاگل لگ رہا تھا۔ 2 راتوں کا جاگا ہوا، سفر کی تھکاوٹ، باہر کے انتظامات، پارٹی، اور آج رات بھی باہر گزاری تھی۔ ابراہیم، اگر تم زندہ ہوتے تو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے کتوں کو کھلا دیتا۔ وہ پی کر گلاس زور سے زمین پر دے مارتا ہے، غصے سے چہرہ لال انگارا ہو رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ اچھا بنوں، برے کام چھوڑ دوں، لیکن یہ دنیا چھوڑنے ہی نہیں دیتی۔ اس نے بازو میز پر پھیلائے، سر وہیں ٹکا دیا، آنکھ سے آنسو ٹیبل پر گرا۔ وہ واقعی تکلیف میں تھا۔ میری زندگی صرف ایک انسان کے لیے تھی، اس کے لیے میں نے اپنی دنیا، آخرت، سکون، چین، عزت، سب کچھ لٹا دیا، اور وہ اب بھی دل سے کسی اور کی ہے۔ یہ تکلیف مجھے جیتے جی مار ڈالے گی۔ ٹیبل پر گرنے والے آنسو اب قطرہ قطرہ نیچے کی طرف بہنے لگے۔ زکام زدہ سی آواز ہولے ہولے سے سرخ کمرے کی سنسناہٹ میں گم ہو گئی۔ ہر ایک کی اپنی تکلیف تھی، لیکن کوئی کسی کا چھپا ہوا درد، وہ اندر کی ٹوٹ پھوٹ ویسے محسوس نہیں کر سکتا جیسی وہ خود کرتا ہے۔ بے بس، لاچار سا، وہ اذیت میں مبتلا پاگل انسان، ایک مرد، یرمان، رو رہا تھا۔ ہر تعلق میں ایک دراڑ ہوتی ہے جو دل کے لہو سے بھر جاتی ہے، جاری ہے۔